فحدث صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ اور صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کی اس مجلس کا عنوان یونیفارم سول کوڈ سے ملک کو خطرہ ہے، اور ہمارے صدر اجلاس تشریف لا چکے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ شاہین نشین پر تشریف لائیں. ابھی میں گزارش کروں گا ممتاز ناز خان جناب شاہنواز ہاشمی صاحب سے جو ہدیہ انعام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک کا مطلب عرض کیا ہے. دل و نظر میں اجالا دکھائی دیتا ہے، دل و نظر میں اجالا دکھائی دیتا ہے. وہ آس پاس ہے ایسا دکھائی دیتا ہے، وہ آس پاس ہے ایسا دکھائی دیتا ہے. ہمارے خانے دل میں خیام ہے ان کا، ہمارے خانے دل میں قیام ہے ان کا. ہمیں یہ سینہ مدینہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں یہ سینہ مدینہ دکھائی دیتا ہے. میرے نبی سے محبت کا جو کرے دعویٰ، میرے نبی سے محبت کا جو کرے دعویٰ، وہ سنتوں کا بھی شیدا دکھائی دیتا ہے، وہ سنتوں کا بھی شیدا دکھائی دیتا ہے. نظر کسی بھی صحابی پر ڈال کر دیکھو، نظر کسی بھی صحابی پر ڈال کر دیکھو. نبی کا اسوہ حسنہ دکھائی دیتا ہے، نبی کا اسوہ حسنہ دکھائی دیتا ہے. مختص کیا ہے؟ یہ ہاشمی بھی ہے صد شکر امتی ان کا، یہ ہاشمی بھی ہے صد شکر امتی ان کا. انہی کی یاد میں ڈوبا دکھائی دیتا ہے، انہی کی یاد میں ڈوبا دکھائی دیتا ہے. دل و نظر میں اجالا دکھائی دیتا ہے، وہ آس پاس ہے ایسا
دکھائی دیتا ہے. حالات حاضرہ پر کچھ اشعار سمجھ فرمائیں. مطلب کیا ہے؟ دل گردش دوران سے ڈرا ہے نہ ڈرے گا. دل گردش دوران سے ڈرا ہے نہ ڈرے گا. سر سامنے غیروں کے جھکا ہے نہ جھکے گا. سر سامنے غیروں کے جھکا ہے نہ جھکے گا. چڑھتا ہوا دریا ہے میرا حوصلہ دل. چڑھتا ہوا دریا ہے میرا حوصلہ دل. بڑھتا ہوا طوفان ہے تھما ہے نہ تھمے گا. بڑھتا ہوا طوفان ہے تھما ہے نہ تھمے گا. تم لاکھ کرو ہم کو مٹانے کی تگو دو. تم لاکھ کرو ہم کو مٹانے کی تگو دو. یہ نام ہمارا ہے مٹا ہے نہ مٹے گا. یہ نام ہمارا ہے مٹا ہے نہ مٹے گا. شعر دیکھیے گا. ہم نے ہی زمانے کو دیا درس وفا کا. ہم نے ہی زمانے کو دیا درس وفا کا. یہ راز چھپانے سے چھپا ہے نہ چھپے گا. یہ راز چھپانے سے چھپا ہے نہ چھپے گا. آخری شعر کیا ہے؟ یہ بات بھی شاید تمہیں معلوم نہیں ہے. یہ بات بھی شاید تمہیں معلوم نہیں ہے. پھونکوں سے یہ چراغ بجھا ہے نہ بجھے گا. پھونکوں سے یہ چراغ بجھا ہے نہ بجھے گا. مختار کیا ہے؟ کہتا ہے جسے ہاشمی بے باک زمانہ. کہتا ہے جسے ہاشمی بے باک زمانہ. حق بات کے کہنے سے ڈرا ہے نہ ڈرے گا. حق بات کے کہنے سے ڈرا ہے نہ ڈرے گا. دل گردش دوران سے ڈرا ہے نہ ڈرے گا. سر سامنے غیروں کے جھکا ہے نہ جھکے گا. جناب شاہنواز ہاشمی صاحب ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور چند حالات حاضرہ پر اشعار پیش کر رہے تھے. اس سے پہلے محمد سفیان کی قرأت پر کلام پاک سے اس محفل کا آغاز ہوا. اصل میں آج کے ہمارے جو مقرر ہیں ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے ہیں. ساجد علی بیگ صاحب ایڈوکیٹ. میں کوشش کروں گا کہ آج کے عنوان کے تعلق سے کچھ باتیں صدر صاحب کی اجازت سے آپ صاحب. آج کا عنوان ہے یونیفارم سول کوڈ سے ملک کو خطرہ.
تو ہم کوشش کریں گے کہ اس بات کو سمجھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ ہے کیا چیز. واٹ از یونیفارم سول کوڈ؟ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. اس میں دیکھیے 4 چیزیں ہیں. ایک ہے میرج، ڈائیورس، انہیریٹنس اور ایڈاپشن. شادی، طلاق، انہیریٹنس میراث یا ترکہ، ایڈاپشن یعنی دوسرے بچوں کو جو ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں. ان چاروں چیزوں کے بارے میں یونیفارم سول کوڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ یونیفارم سول کوڈ جو ہے جب ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو اس کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں 29 ممبرس تھے ٹوٹل، اور اس میں سے صرف 3 ممبرس نے اس کی پیشکش کی تھی. یہ 3 ممبر تھے ایم.آر. مسانی، ہنسا مہتا اور امرت کور. ان تینوں نے پیش کیا کہ بھائی ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے کہ سول لائف جو ہندوستانیوں کی ہوگی وہ یکساں ہو، سب کی ایک طریقے سے ہو. پہلے تو اس کو رد کر دیا گیا، اس پر کوئی توجہ نہ دی گئی، مگر جب انہوں نے اصرار کیا تو اس چیز کو ایک ڈائریکٹو پرنسپل کے طور پہ کانسٹیٹیوشن میں اڈاپٹ کیا گیا. یہ آرٹیکل 44 جو ہے ایک ڈائریکٹو پرنسپل ہے، اس میں یونیفارم سول کوڈ کی گنجائش دی گئی اور کہا گیا کہ اسٹیٹ شل انیکٹ سرٹن لاز. اور اب جب ہم ڈائریکٹ پرنسپل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ڈائریکٹو پرنسپل کیا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کا اسٹرکچر کیا ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں مین 2 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس، یعنی ہمارے جو آئینی حقوق ہیں، جو ہمارے رائٹس ہیں، وہ سب سے پہلے آئیں گے. ڈائریکٹو پرنسپل از اے ڈائریکشن ٹو دا اسٹیٹ، اور یہ پرنسپل ہے، جیسا کہ آپ اس کے ورڈ میں ہی آتا ہے، یہ پرنسپل، یہ کوئی لا نہیں ہے. ایک ڈائریکشن دیا گیا ہے اسٹیٹس کو کہ آپ اس کے مطابق کچھ کریں، اور یہ ڈائریکٹو پرنسپل بہت بعد میں آتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں ایک جو ہے 1980 کا کیس تھا، کیس کا نام تھا ملز ورسز اسٹیٹ آف انڈیا. اس میں ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، اس میں جج صاحب نے کہا کہ ٹو ڈسٹروائے دا گارنٹیز which are given by fundamental rights in order to achieve the goals of directive principle is plainly to subvert the constitution and destroy its basic structure. کیا مطلب ہے صاحب کہ بھائی to destroy the guarantee which are provided by fundamental rights. fundamental rights کی وجہ سے جو ہندوستان کے شہریوں کو رائٹس دیے گئے ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنا صرف اس وجہ سے کہ ڈائریکٹو پرنسپل کا ایم اچیو ہو، یہ کچھ بھی نہیں بلکہ یہ ڈسٹرائے کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کے بیسک اسٹرکچر کو. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ یونیفارم سول کوڈ ہے، ڈائریکٹو پرنسپل ہے، اور ہمارے پاس فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں. اور جب یہ ڈائریکٹو پرنسپل فنڈامنٹل رائٹ کو ڈسٹرائے کرتا ہے تو یہ سبورژن آف جسٹس ہے. اب فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے صاحب؟ ہم فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے آپ کو آرٹیکل 25, 26, 27, 28 کانسٹیٹیوشن کے بہت سارے ہیں، مگر آرٹیکل 25 to 28 یہ بات کرتے ہیں فریڈم آف ریلیجن کی، آزادی کس کی؟ ریلیجن کی. کن چیزوں کی آزادی؟ خاص طور پہ جو ہے آرٹیکل 25 میں آتا ہے تو فریڈم آف ریلیجن، فریڈم ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پریچ اینی ریلیجن آف یور چوائس. پروفیس یعنی یہ بولنا کہ میں مسلمان ہوں یا میں ہندو ہوں، جو بھی ہوں، اس کا اقرار کرنا کہ میرا ایک مذہب ہے. پروفیس، پریکٹس، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور باقی جو ہے مذہب کے حقوق ادا کرنا. اینڈ پریچ، اس کو پھیلانا دوسروں تک. ان تمام چیزوں کی اجازت اور گارنٹی، نہ صرف اجازت بلکہ گارنٹی ہمیں آرٹیکل 25 میں ملتی ہے. اسی طرح آرٹیکل 26 میں آپ کو فریڈم آف اپنے آرگنائزیشن چلانے کی، جو ریلیجیس آرگنائزیشنس ہیں، ٹرسٹس ہیں، یہ سارے چلانے کی اجازت ہے. دوسرے آرٹیکلس میں جو ہے اس کے لیے فنڈس جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ ساری چیزوں کی اجازت ہے. تو صاحب جب فنڈامنٹل رائٹ میں ایک بات آ گئی کہ آپ کو فریڈم آف ریلیجن ہے، تو یہ ایک ڈائریکٹو پرنسپل کو آپ لے کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دس ول اوور رائٹ فنڈامنٹل رائٹ. تو بہت غلط بات ہو گئی. اب یہ اوور رائٹ کیسا کریں گے صاحب؟ ہم بولے ٹھیک ہے پریکٹس پریچ کی تو اجازت ہے، اوور رائٹ کیسا کریں گا؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی ایک شریعت ہے. اگر آپ سورہ نساء اٹھا کر دیکھیں، آپ کو تمام آپ شادی کس سے کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے، محرم نامحرم ساری چیزیں بتا دی گئی. میراث کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہوگا، باپ بیٹی کا کیا حق ہوگا، بھائی کا کیا حق ہوگا، وہ ساری چیزیں بتا دی گئی. اور جب یہ چیزیں ہمارے مذہب میں بتا دی گئی ہیں تو اٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف آور ریلیجن. یہ ہمارے مذہب کی ادائی کرنے کا پارٹ ہے. اور جب اس کی گارنٹی آرٹیکل 25 میں دے دی گئی تو پھر آپ ایک ڈائریکٹو پرنسپل کو لے کر جب آپ
کہیں گے کہ نہیں بھائی دس ول ایک یونیفارم کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، یہ بہت ہی غلط بات ہے اینڈ اٹ از اگینسٹ دی بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن. اور جب یہ بات عدالت میں بھی جائے گی تو اٹ ول ناٹ اسٹینڈ اینی چانس، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس اور آلویز جیسا کہ میں نے آپ کو 1980 کا جو سپریم کورٹ کا ڈیسیشن بتایا اس کے حساب سے جب یونیفارم سول کوڈ کی بات ہو رہی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں، اور جب ان تینوں نے کہا کہ اس کو انکلوڈ کرنا چاہیے، تو کچھ مسلمان حضرات بھی تھے جو ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں تھے، جن میں نذیر الدین احمد صاحب کا نام آتا ہے اور مسٹر محمد اسماعیل صاحب کا نام آتا ہے، جنہوں نے اس کو اپوز کیا. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ چیزیں تو جو ہے ہمارے مذہب سے مداخلت کرتی ہیں، یہ یونیفارم سول کوڈ جو ہے ہمارے مذہب کے جو ہمارے ادا کرنے کی چیزیں ہیں اس سے مداخلت کرتی ہیں، تو یو شوڈ ناٹ چینج اٹ اینڈ اٹ ہیز ناٹ بین چینج ان دا لاسٹ 500 ایئرس آف مسلم رول. 175 سال انگریزوں کی حکومت تھی، اس میں کبھی بھی اس میں چیزیں چینجز نہیں ہیں، تو ابھی بھی آپ اس میں چینج مت کیجیے. تو بہت کچھ مسلم حضرات اور کچھ غیر مسلم اصحاب نے بھی اس کی خلاف بات کہی. اس کے بعد جب ڈاکٹر امبیڈکر جو ڈرافٹنگ کمیٹی کے صدر تھے، انہوں نے اپنی کنکلوڈنگ اسپیچ دی، اس میں کہا کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کے لیے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ڈائریکٹر پرنسپل نہیں، اٹس ناٹ اے فنڈامنٹل رائٹ، ٹھیک ہے. اور یہ تب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا جب تک پیپل سے کنسنٹ لیا جائے گا، جب تک لوگ اس کے لیے راضی نہیں ہیں. دس از سم تھنگ گیون ایز اے فیوچر، اگر اسٹیٹ چاہے تو کرے، اگر لوگ راضی ہیں، اگر لوگ کے اوکے ہیں، لوگ چاہتے ہیں. لیکن بہت سارے قوانین ہیں جس سے لوگ بھی بیزار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، ان کے پاس ایک کلچر تھا ستی. سب کو پتا ہے کہ کسی کا شوہر مر گیا تو عورت کسی اور سے شادی کی اجازت نہیں تھی ان کو. تو ایسے بہت سارے قوانین ہیں جس سے لوگ خود بیزار ہو جاتے ہیں. آج آپ کسی بھی ہندو بھائی سے پوچھ لیں، وہ بولے گا ہاں بھائی غلط تھی، ہم کو نہیں ہونا تھا. مگر اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں گے بھائی آپ کو نہیں ہونا کیا جو ترکے کا نظام اسلام نے طے کیا ہے، آر یو اوکے ود دیٹ؟ تو بالکل، یہ ہماری شریعت ہے، شریعت سے ہم ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ فقہا نے اس کے جو قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کے حساب سے ہماری شریعت ہمیں بتائی ہے، ہمیں اس کو ماننا ہی ہے. اور یہ اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے، یہ دنیا کے لوگوں کا بنایا ہوا کوئی نظام نہیں ہے. تو اس میں ہم چینجز ہم بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو جب ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو اسٹیٹ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اٹ ول پٹ اٹ آن یو، آپ کے اوپر تھوپ دے. اس کی اسٹیٹ کو اجازت نہیں ہے. اسٹیٹ سے مراد حکومت ہے، ٹھیک ہے. اور اس ڈسکشن کو تھوڑا سا اور میں براڈلی کلاسیفائی کروں کہ بھائی یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک ملک ہے، صرف ایک قانون ہونا، الگ الگ قانون ہونا. جو لوگ اس کو پروپوز کر رہے ہیں یا اس کا جو باجا بجا رہے ہیں، ایک ملک ایک قانون. تو صاحب یہ بات کی میں وضاحت کر دوں کہ ایک ملک ایک ہی قانون ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم مانے جو پینل کوڈز ہیں ان کو براڈلی کلاسیفائی کریں تو آپ کے پاس کرمنل پروسیجر کوڈ ہے CRPC اور سول پروسیجر کوڈ ہے CPC. جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ تمام ہندوستانیوں کے لیے سیم ہے، مسلمان کے لیے الگ، ہندو کے لیے الگ، کرسچن کے الگ، ایسا کوئی اس میں تفریقہ نہیں ہے، سب کے لیے کامن ہے. جیسے کسی نے مرڈر کیا، مسلمان پہ بھی وہی دفعہ لگے گی جو ہندو پہ لگے گی. کسی نے چوری کی، کوئی قبضہ کیا، کوئی بھی غلط کام کیا، سب کے لیے سیم ہے. اس کے بعد ہے سول پروسیجر کوڈ. سول پروسیجر کوڈ میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ زمین ہے، میری زمین ہے، کوئی قبضہ کر لیا تو میں کیا کرتا ہوں، سول کورٹ جاتا ہوں. تو سول کورٹ میں جو فیصلہ آؤں گا، جو سول پروسیجر کوڈ ہے اس کے حساب سے لے گا. اس لیے اس میں اسلامک لا نہیں ہے، ہندو لا نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، ٹھیک ہے. پوری بات سول پروسیجر کوڈ سے ہوئی. ہاں فرق ہے تو صرف فیملی لاز میں ہے، یعنی جو ہمارے اندرونی فیملی جو ہمارے خاندانی مسائل ہیں کہ ہم شادی کس سے نہیں کر سکتے، میں نے بتایا ترکے کا ورثے کا کیا حصہ ہوگا کسی کا، اس میں فرق ہے. تو یہ بات کہنا کہ سب ایک ملک ایک قانون، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو تھوڑا سا ہے اور یہ کسٹمس ہے، یہ آسانی سے چینج بھی نہیں ہوں گے. اس کے بعد یہ بھی بات کری جا رہی ہے کہ بھائی ایک یونیفارم سول کوڈ ہوگا، ایک قانون ہوگا تو ملک میں نیشنلسٹک فرور بڑھے گا، یعنی لوگوں میں نیشنلزم کی جو فیلنگ ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو ان کے جو ایک گرو تھے، گرو گولوالکر، MS گولوالکر جو ہے RSS کے سب سے بڑے فلاسفر اور سب سے بگیسٹ تھنکر، ان سے ایک بار کسی ایک صحافی نے سوال کیا، 1972 کا ایک انٹرویو ہے کہ صاحب کیا آپ سمجھتے کہ یونیفارم سول کوڈ ول انکریز نیشنلسٹک فیلنگ؟ آپ گولوالکر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ صاحب اس سے نیشنلسٹک فیلنگ بڑھے گی کیا؟ تو انہوں نے کہا گیا کہ مائی آنسر ول سرپرائز یو
but I don't think it will increase nationalistic feeling. People may think what they want, but that is the truth. کیا بولے انہوں؟ آپ کو میری بات سن کر تعجب ہوگا، مگر یونیفارم سول کوڈ سے نیشنلسٹک فیلنگ بننے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی سوچے، پر میں نے جو صحیح سمجھا میں نے آپ کو بتا دیا. تو صحابی نے پھر سے سوال کیا، اوکے ٹھیک ہے صاحب یہ تو نہیں ہے، ول اٹ ایٹ لیسٹ انکریز نیشنلزم، لوگوں میں یونٹی بڑھے گی کیا اس کی وجہ سے؟ تو بولے ناٹ نیسیسری، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے ملک میں یونٹی بڑھے. ٹھیک ہے صاحب، جب یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے گرو نے اس کے تعلق سے کیا کہا تھا. اور بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ جو ترقی شدہ ممالک ہے وہاں پر ایک ہی قانون ہے. ہندوستان میں تو یہ الگ الگ، آپ کے مسلم کا الگ ہے، کرسچن کا الگ ہے، ہندو کا الگ ہے. اور مثال دی جاتی ہے وہ لوگ فرانس کی، اٹلی کی، یورپین جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کی مثال دی جاتی ہے. ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور ہندوستان ایک بہت ڈائیورس ملک ہے. یہاں پہ بہت سارے اقوام آئیں، الگ الگ جگہ سے آئیں. ساؤتھ انڈیا الگ ہے، نارتھ انڈیا الگ ہے، پہلے بھی اس بارے میں بات ہو چکی ہے. تو ان کے کسٹمس بھی بہت الگ الگ ہیں. یہاں پر اگر کسی ترقی یافتہ ممالک کا کمپیریزن کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا. ہندوستان میں قریب 130 کروڑ ہے، وہاں پہ بھی 35-36 کروڑ لوگ رہتے ہیں، وہ بھی بہت بڑا ملک ہے، 50 اسٹیٹس ہیں. تو وہاں کی مثال نہیں لی جاتی. میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں نہیں لی جاتی. کام کے سلسلے میں میرا اتفاق ہوا 2014 میں اور پھر 2016 میں امریکہ جانے کا. تو جب میں وہاں گیا تو میرے ایک دوست وہاں آلریڈی مقیم تھے. وہ بولے کہ چلیے مجھے آپ کو کوئی پارک تھا وہاں پر، ڈینور ایک شہر ہے، میں وہاں تھا تو پارک لے کے گئے میرے کو. وہ پارک میں بہت بڑی ایک ویلی تھی، کھائی تھی، کافی بڑا پارک تھا. تو اس کے بیچ میں ایک برج بھی تھا کھائی کے اوپر سے. تو جب میں دیکھا وہاں پہ تو مختلف فلیگس لگے ہوئے تھے، لیفٹ سائڈ میں، رائٹ سائڈ میں، برج پر الگ الگ فلیگ تھے اور کوئی بھی امریکہ کا فلیگ نہیں تھا اس میں. تو میں ان سے پوچھا یہ کیا فلیگس ہے صاحب، یہ اتنے سارے الگ الگ فلیگ دکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولے صاحب یہ کولوراڈو کا فلیگ ہے. کولوراڈو جو اسٹیٹ تھا جہاں پہ میں رہتا تھا. یہ کیلیفورنیا کا فلیگ ہے، یہ ایلینوائے کا فلیگ ہے، یہ نارتھ کیرولینا کا فلیگ ہے. تو ان کے پاس 50 اسٹیٹ ہے اور 50 الگ الگ فلیگس ہیں. تو اب دیکھیے یہاں پہ کتنی دھوم ہوئی جب کہا گیا کہ جموں کشمیر کا ایک الگ جھنڈا ہے، الگ فلیگ ہے. یہاں پہ ان کو معلوم نہیں، وہاں پہ تو ہر اسٹیٹ کا الگ فلیگ ہے. پھر میں نے تھوڑی اور تحقیق کی، پتہ چلا کہ ہر اسٹیٹ کا الگ الگ کانسٹیٹیوشن ہے. کیلیفورنیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو 1775 کے آس پاس کا بنا ہوا ہے. امریکہ کو جب آزادی بھی نہیں ملی اس سے پہلے کا کانسٹیٹیوشن آج تک چل رہا ہے. آپ بتائیے، اب وہاں جائیں گے ایک اسٹیٹ میں جو ہے گاڑی چلانے کی ایج لمٹ الگ، کہیں پہ 16 سال، کہیں پہ 18 سال ہونا منیمم آپ کو لائسنس لینے کے لیے. کہیں پہ پالیگیمی کی اجازت ہے، کہیں پہ نہیں ہے، یعنی آپ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت. ایک دو اسٹیٹس میں زیادہ جگہ نہیں ہے، مگر ہر اسٹیٹ کا الگ الگ قانون ہے. ڈرنکنگ ایج، وہاں پہ ڈرنکنگ ان کا بڑا مشغلہ ہے، تو اس کی بھی ایج میں کئی جگہ فرق ہے. کہیں 21 ایئرس ہے، کہیں 18 ایئرس ہے، کہیں 16 ایئرس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے پبلک کی جو نیڈ ہوتی ہے، پبلک کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس حساب سے دیتے. اب آپ کوئی بول سکتا ہے کہ بھائی یہاں پہ 50 فلیگ ہے، 50 کانسٹیٹیوشن ہے، الگ الگ قانون ہے اور امریکہ ایک نیشنلسٹک کنٹری نہیں ہے. کوئی بول سکتے گا؟ بالکل بھی نہیں ہے. تو نیشنلزم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن ایک ہو یا الگ الگ ہو یا پھر آپ کے قوانین الگ الگ ہیں. اسی طرح اگر ہم خود اپنے ملک ہندوستان پر نظر ڈالیں، یہ تو بات ہو گئی امریکہ کی، اگر خود ہمارے ملک ہندوستان پر نظر ڈالیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں دکھتی ہیں جو اگر یونیفارم سول کوڈ لایا جائے تو ان پہ بہت برا اثر پڑے گا. مثال کے طور پہ گوا ہے. گوا میں ابھی بھی پورچوگیز ٹائم کا جب پورچوگیز حکومت تھی وہاں پر غالباً 60 تک پورچوگل کی حکومت تھی، آزادی کے کئی سال بعد تک بھی ان کا رائج کردہ کانسٹیٹیوشن ابھی بھی وہاں پر چل رہا ہے. وہاں پر اس کے علاوہ وہاں پر جو ہندوز ہیں، ہندو میرجز کا ہے، وہاں پر ایک کانسیپٹ ہے کہ صاحب اگر کسی ہندو آدمی کو مرد اولاد نہ ہو پہلی شادی سے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے. دوسرے کوئی اسٹیٹ میں آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اجازت نہیں ہے، اولاد ہو یا نہیں بھی ہو تو آپ کو اجازت نہیں ہے. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی فریضہ ہے، بچہ پیدا کرنا از ون آف دا پارٹ آف دیئر ریلیجن. خیر تفصیلات میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کوئی بھی ہندو یہاں سے گوا جائے اور چاہے کہ دوسری شادی کرے اور اس کی میل چائلڈ اس کو نہیں ہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے. اسی طرح پانڈیچری ہے. پانڈیچری میں آج بھی فرینچ لاز چلتے ہیں which are very different. بہت ساری چیزیں اس میں الگ ہیں جو ہمارے ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں ہیں. آسام ہے.
آسام کے کئی اضلاع ہے جو وہاں پہ بوڈو کا جو ہے بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے. بوڈو لینڈ بولتے ہیں وہ لوگ. وہ چاہتے کہ سارا آسام جو ہے ان کے قبضے میں رہو. ان کے اپنے لاز ہیں, ان کا اپنا کلچر ہے, ہم لوگ مداخلت نہیں کر سکتے. اس کے بعد ناگالینڈ ہے. ناگالینڈ کے ساتھ تو 2020 میں ہندوستان کی حکومت نے ناگا پیس اکارڈ سائن کیا. نریندر مودی حکومت نے سائن کیا. 2020 میں اس نے ناگا پیس اکارڈ سائن کیا. کیا سائن کیا اس کی تفصیلات نہیں بتائیں. They have been kept a secret کہ جو ہے اپنے کن باتوں پہ ہندوستان ان سے راضی ہوا. ظاہر سی بات ہے ان کے جو اندرونی مسائل ہیں ان کے بارے میں ہندوستان مداخلت نہیں کرا. ہندوستان نے ایشورنسز دیے ہیں. اس بات کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ ان کا ایک تنظیم ہے NSCN, اور یہ جو اگریمنٹ ہوا, اگریمنٹ کے 2 پارٹیز ہوتے. کبھی ناگا پیس اکارڈ جو اکارڈ ہوا ہے اس کے 2 پارٹیز ہوتے. ایک پارٹی ہے انڈین گورنمنٹ, دوسری ہے NSCN, نیشنل سوشلسٹ کونسل آف ناگالینڈ. تو NSCN کا جو جنرل سیکرٹری ہے چیملان موویلا, اس کا نام پتہ نہیں کیسے پروناؤنس کرتے ہیں, اس نے ایک انٹرویو دیا پچھلے سال کرن تھاپر کو. اس میں انہوں نے کہا کہ ناگاز ول نیور جوائن انڈین یونین اور ایکسیپٹ انڈین کانسٹیٹیوشن. ناگا فلیگ, ناگا کانسٹیٹیوشن, یہ ہمارے 2 ڈیمانڈس ہیں جس کے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. کون بول رہا ہے؟ جنرل سیکرٹری آف NSCN, جس سے ہندوستانی حکومت نے اکارڈ سائن کیا, ناگا پیس اکارڈ. تو آپ بتائیے جب آپ یونیفارم سول کوڈ لائیں گے تو آپ کیا بولیں گے؟ اس پیس اکارڈ کو پھاڑ کے پھینک دیں گے؟ کیا کریں گے؟ پھر انسرجنسی شروع ہوگی ناگالینڈ میں. پھر اسی طریقے سے کشمیر کے ساتھ جو لوگ یہ آرٹیکل 370 جو ریپیل کیے لوگ سال 1.5 سال پہلے, کیا بتایا پوری دنیا کو کہ بھائی کشمیر کا الگ کانسٹیٹیوشن کیوں ہے, کشمیر کا الگ فلیگ کیوں ہے, ان کو اسپیشل رائٹس کیوں ہیں. آرٹیکل 370 آپ نے تمام نیوز چینلز پہ دیکھا. کسی نے آرٹیکل 371 کی بات نہیں کی. کسی نے آرٹیکل 370 کی بات کیوں نہیں کی؟ وہ اس لیے نہیں کی کیونکہ آرٹیکل 371 میں اسپیشل پروویژن دیے گئے ہیں. ناگالینڈ کو, میزورم کو, آسام کو, آندھرا پردیش کو اسپیشل ایکٹ جو آندھرا پردیش قائم ہوا, وہ ساری چیزیں جو دوسرے اسٹیٹس کو نہیں ہیں, یہ ان سب چیزوں کو دی گئی ہے. اسی لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے قانون ہے, یا مسلمانوں کا ایک اسٹیٹ تھا جموں اینڈ کشمیر جہاں پہ مسلمان کی آبادی زیادہ ہے, وہ لوگ کو اسپیشل پروویژن دیے. یہ سب غلط بات ہے, یہ انتہائی غلط بات ہے. ہندوستان ایک بہت ڈائیورس ملک ہے, اس میں الگ الگ طریقے کے لوگ ہیں, ان کے الگ الگ رواج ہیں, الگ الگ کسٹمس ہیں, شادی بیاہ کے بھی بہت ساری چیزیں الگ الگ ہیں. تو اس میں ان کو ایک یونیفارم سول کوڈ کے اندر لانا ایک دم بے وقوفی کی بات ہے. یہ ملک کے لیے بھی خطرہ ہے اور ملک کے لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہے. ابھی صاحب ہم کیا کریں؟ دیکھیے ہمارا قانون جیسے میں نے پہلے بتایا, یہ شریعت اللہ تعالیٰ سے ہم کو ملی ہے, بے شک ہم اس پہ قائم رہیں گے, مگر یہ دوسروں کا, جیسے ہندوز, ہمارے ملک کے ہندوز بھی ہیں, ان پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ہندوز کا جو لاز تھے اس کو 1941 میں انگریزوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی BN راؤ کے انڈر میں. اس کو BN لا کمیٹی بھی بولا جاتا ہے. اس کمیٹی نے ہندوز کے جو قوانین ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ان میں چینجز لانے کے لیے, امینڈمنٹس لانے کے لیے ان لوگوں نے کام کیا. اور یہ فائنلی ہندو کوڈ بل یا ہندو سکسیشن ایکٹ جو ہے 1956 میں سائن ہوا. اب 1956 میں کیوں ہوا؟ اس سے پہلے کس کس نے اس کی اپوزیشن کی تھی؟ اگر میں آپ کو بتاؤں تو شاید آپ تعجب کریں. ہندوستان کے پہلے پریسیڈنٹ راجندر پرساد, جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے نہرو سے, جواہر لال نہرو کو وارننگ دی کہ اگر نہرو تم نے میرے پاس بھیجا یونیفارم یہ ہندو سکسیشن ایکٹ تو میں اس کو پھاڑ کے پھینک دوں گا. ہی واز اگینسٹ اٹ. اور سب سے پہلے کون آواز نکالا آپ کو معلوم ہے؟ آئرن مین جن سے کہا جاتا ہے, سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کہا کہ نہیں یہ تو بیکار چیز ہے. اسی طرح کانگریس کے جو صدر تھے اس ٹائم پہ, انہوں نے بھی اس کو اپوز کیا کہ بھائی آپ ہندوازم کے ریلیجن میں آپ لے لا سکتے ہیں چینجز. یہ سب حقائق ہیں, یہ 60-70 سال پرانی باتیں ہیں, میں اپنے دل سے بنا کے نہیں بتا رہا ہوں, یہ از آل ریکارڈڈ. تو آپ ان کے ڈیبیٹ میں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت اپوز کیا اور پھر ہندو بہرحال 1956 میں پاس ہو گیا. اور ہندو لا میں جو ہے جو سکسیشن کا جو رواج ہے, پہلے یہ تھا کہ عورتوں کا اس میں کوئی حقوق نہیں تھا. پہلے تو یہ تھا کہ عورتیں کسی جائیداد کی مالک بھی نہیں ہوا کرتی, دے کین ناٹ بی دی اونر آف اے پراپرٹی. اس کے بعد کبھی کچھ چیزیں آئیں اور انہیں حق دیا گیا. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہندوز میں جو ہے عورت کو برابر حصہ, مرد کو برابر حصہ. ایک باپ مر گیا, بیٹی کو 50%, بیٹے کو 50%. اسلام میں آپ جتنا بیٹے کو دے رہے ہیں اس کا 50% بیٹی کو دے رہے ہیں, ہاف دے رہے ہیں.
بیٹے کو جتنا مل رہا ہے اس کا آدھا بیٹی کو مل رہا ہے. اس میں بھی صاحب ان کا جو ہندو سکسیشن ایکٹ ہے اس میں بھی جو ہے ایک جو ہے باریک چیزیں سمجھنے کی ہے. وہ یہ ہے کہ جب تک جو ہے وہ یہ ظاہر نہ کریں بھائی، مثال کے طور پہ ایک آدمی مر گیا، اس کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ 2 بیٹے جب تک یہ نہ کریں کہ بھائی 2 گھر تھے تو ایک تمہارا ایک میرا، جب تک یہ قانونی طور پر یہ لوگ تصفیہ نہیں کریں، بیٹیوں کو حق نہیں ہے کہ وہ نمائندگی. یہ ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی بول کر ایک اس میں کلاز ہے، ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی. تو وہ لوگ باہر بظاہری طور پہ اظہار نہیں کرتے کہ ہم ڈیوائڈیڈ ہیں، وہ بولتے کہ ہم انڈیوائڈیڈ ہیں، چاہے وہ 2 الگ گھر میں رہ رہے ہوں، کہیں بھی رہ رہے ہوں، انڈیوائڈیڈ فیملی کو لیے اور بہنوں کو حق سے محروم کرتے ہیں. اور یہ بولتے ہیں کہ بھائی تم کو ڈاوری دیے، تم کو گولڈ دیے، بچوں کو یہ بول دیتے کہ بھائی تم کو سونا بھی دیے، ہم وہ ڈاوری اتنی ساری دے دیے کہ اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اور اس طرح سے اس لا کو بائی پاس کر دیتے ہیں اور بہنوں کی بھی کوئی رائٹ نہیں ہے اس میں کچھ. ایک اور چیز یہ کرتے کہ اپنی زندگی میں ہی وصیت بنا دیتے. میری جتنی بھی پراپرٹی ہے میں اپنے دونوں بیٹوں کے نام 50% ان کو، 50% دوسرے بیٹے کو. بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں. اگر یہ وصیت میں لکھ دیے تو پھر بیٹیوں کو کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا. مگر اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں وصیت کا یہ اصول ہے، ابھی شاید ہمارے مفتی صاحب بھی آئیں گے اور وہ اس پر تفصیلات ڈالیں گے، کہ ہم جو ورثہ ہیں، جو وارث ہیں، ان کے حق میں آپ وراثت نہیں کر سکتے، ان کے حق میں آپ نہیں دے سکتے. کہ باقی اجازت ہے میرے خیال سے 1/3 30% اپنی آپ کی جو بھی جائیداد ہے اس میں سے آپ دے سکتے ہیں 30%، مگر آپ جو ورثہ ہیں آپ کے، ان کو ان کے حق سے محروم نہیں کر سکتے. اور نہ ہی آپ اس میں سے 2 بیٹے ہیں میں ایک کو ہی دے دے رہا ہوں، یا 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹوں کو دے دو، پھر 2 بیٹیوں کو کچھ نہ دو. اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں ہے اسلامی شریعت میں. اسی لیے اب پھر بات رہی کہ بھائی ان کو 50% کیوں لڑکیوں کو اور ہندو لڑکیوں کو 100% مل رہا. تو دیکھیں صاحب اسلامی نظام میں جو ہے جہاں پاور ہے وہاں ریسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے. جہاں آپ کو وراثت میں زیادہ حصہ مل رہا وہاں پہ آپ کو ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. میاں بیوی ہے، ذمہ داری کس کی ہے کمانے کی؟ شوہر کی. کھانا پینا کپڑا رہنا یہ ساری چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہے. ویسے ایک بھائی بہن ہے ذمہ داری بھائی کی. ماں باپ ہے، باپ کی ذمہ داری ہے بیوی بھی پالنا بچوں کو بھی پالنا. تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ آپ کو ذمہ داری زیادہ دی گئی ہے وہاں پہ آپ کو حقوق بھی آپ کی وراثت میں حق بھی زیادہ دیا گیا ہے. اسی طرح اب ہندو ٹھیک ہے اگر چلیے وہ سب باتیں بازو رکھیں، بولیں کہ ٹھیک ہے نہیں بھائی ہم آپ کو یونیفارم سول کوڈ ہونا ہے. تو مجھے بتائیے کہ ہندو سکسیشن ایکٹ ہے یا ہندو کوڈ بل ہے، اس میں ان کے 2 اسکول آف تھاٹس ہیں ہندو سے، متاکشرا اور دیا بھاگا. یہ ان کے 2 اسکول آف تھاٹس ہیں. دیا بھاگا جو ہے آپ کے ویسٹ بنگال ہے، آسام میں، ان ایریاز میں دیا بھاگا امپلیمنٹ ہوتا ہے. متاکشرا تمام باقی کے ہندوستان کے ایریاز میں زیادہ تر یہ وہاں پہ ہوتا ہے. تو آپ جب یونیفارم سول کوڈ لائیں گے تو آپ متاکشرا امپلیمنٹ کریں گے یا دیا بھاگا امپلیمنٹ کریں گے؟ کیونکہ جب پورے ہندوستانیوں پہ لاگو ہونے والا ہے تو آسام پہ بھی ہونا، بنگال پہ بھی ہونا، گجرات پہ بھی ہونا. گجرات کو اتر پردیش کو تو نہیں چھوڑ سکتے. تو ہندوستانی حکومت پہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ متاکشرا کرے گی یا دیا بھاگا کرے گی، اور پھر ان کے خلاف ہندوؤں میں جو آوازیں اٹھے گی وہ ان کو کیسے روکے گی. تو یہ سب باتیں ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ٹریڈیشنز چینج کرنا آسان نہیں ہے. جب کوئی چیز رائج ہو جاتی ہے تو اس کو چینج کرنا آسان نہیں. ہمارے پاس شادیوں میں شادی بیاہ میں آپ دیکھتے ہیں رسم منجے سانچک جماگی، کہاں ہے اسلام میں یہ سب چیزیں؟ کہیں بھی نہیں. یہ تو ہندوستان کی تہذیب سے ہم کو ملی ہیں اور ہم نے اڈاپٹ کی ہیں. کتنا بھی بولو نہیں کرتے بھی بولتے. بچے پہ شادی کے ٹائم پہلے انہوں بولے بہن بولے امی بولے خالہ بولے ہو جاتے ہو. نہیں یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے رائج، یہ رواج ہے، ان کو چینج کرنا آسان نہیں ہے. اب صاحب پھر اب بچیں گے کیسا ان چیزوں سے؟ ہم جب یونیفارم سے بالکل اگر آ جائیں گے تو بچیں گے کیسا؟ پہلی بات تو اٹ ڈز ناٹ ہیو اے اسٹینڈنگ ان دا کورٹ آف لا. میں آپ کو بتایا کہ جب ڈائریکٹو پرنسپل اور فنڈامنٹل رائٹس کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے، دس ڈائریکٹو پرنسپل از گوئنگ اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹ آف فریڈم آف ریلیجن. تو اٹ ڈز ناٹ ہیو اے چانس ان دا کورٹ آف لا. دا کورٹ شوڈ اسٹرک اٹ ڈاؤن امیڈیٹلی. مگر صاحب ہمارے قانون میں پروویژن ہے کہ آپ جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے بھی کچھ قانون پاس کر سکتے ہیں. اور کیونکہ ان کی ہندو جو ہماری پارٹی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، ان کا جو ہے وائٹ میجورٹی بھی ہے، ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں اس بات کو پاس کرواؤ. ہو سکتا ہے وہ پارلیمنٹ میں اپنا فورس دکھا گئے اور یونیفارم سول کوڈ کو پاس کر دیں. اس کے بعد مسلمان کیا کریں؟ لیکن جب مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھیں. میری جو چھوٹی ذہن ہے، میرا جو اپنا خیال ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شریعہ کوڈس بنائیں اور ہم ہمارے تمام اندرونی مسائل، چاہے وہ شادی کا ہو، طلاق کا ہو یا وراثت کا ہو، یہ سب ہم شریعہ کوڈ سے کریں. ہمیں اجازت ہے شریعہ کوڈ بنانے کی. ہم
हम कोई मुफ्ती, अच्छे मुफ्ती को लें, कोई इदारे, मल्टीपल इदारे एक जगह हों, वो डिसाइड करें कि भाई हम एक यहाँ पे कोड बनाएंगे और लोग वहाँ से रजू हों। और न सिर्फ रजू हो, लोगों में शऊर हो कि हम इसको एक्सेप्ट करें पूरे दिल से। देखिए, इसमें जब आपको दो रास्ते मिल जाते हैं तो इंसान देखता है कि आसान रास्ता कौन सा है। मेरे को मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मेरे को दिख रहा कि भाई अरे शरिया कोड दे तो मेरा नुकसान होता है, ऐसा दिख रहा, मैं इंडियन के कोड चले आता, सिविल कोड चले आता। ये नहीं होना। मुसलमान हैं, शरीयत पे कायम रहना। बहुत सारी आयत हैं जिस पर फरमाया है कि जो लोग शरीयत नहीं पकड़ते वो जालिमीन में से हैं, वो फासिकीन में से हैं। तो हम उसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। तो हमें चाहिए कि शरिया कोड्स बनाएं और उनसे रजू हों और उन पे यकीन रखें और उनको फॉलो भी करें। एक रिवाज बनाए हमारे पास, अभी थोड़ा बहुत कम रिवाज है, बहुत मेरे ख्याल से 1-2 कोर्ट्स हैं हैदराबाद में भी, आज़ाद के भी ऑफिस हैं, मगर उन पर उतना लोग ज़्यादा जाते नहीं। तो चलो कोर्ट भागो, पुलिस भागो, कोर्ट भागो। तो एटलीस्ट ये जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं, इसमें हमें चाहिए कि शरिया कोर्ट जाएँ, या फिर कम से कम हम काउंसलिंग सेंटर्स कायम करें जहाँ पर इनका जो है काउंसलिंग हो। देखिए, आजकल कोर्ट्स में भी काउंसलिंग सेंटर्स बना के छोड़ रहे हो। फैमिली कोर्ट्स में आप कहीं भी जाएंगे तो उनका एक पहले काउंसलिंग को भेज रहे। तो हम भी कर सकते हैं ना साहब, हमारे पास मजहब है, शरीयत है, तमाम चीज़ें हैं। तो हम कोशिश करें कि हम इन काउंसलिंग सेंटर्स और शरिया अदालत के जरिए अपने तमाम मसाइल का, इंटरनल मसाइल का हल करें। और अगर ये कानून आ भी जाए तो हम अपनी शरीयत के इस तरीके से पाबंद रह सकते हैं। हमारे अगले मुखर्रिर जनाब उमर अहमद सदीक साहब तशरीफ ला चुके हैं। क्योंकि मैंने कहा कि दूसरे मुखर्रिर नहीं थे, मैंने सोचा चंद बातें आपके सामने रखूं। अगर इसमें मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो है इसकी तस्दीक फरमाएं। सदर साहब हैं, उमर साहब हैं, और अभी मैं गुजारिश करूंगा हकीम हफीज साहब को कि अपने ख्याल करें। मैं गुजारिश करूंगा जनाब उमर अहमद शफीक साहब, जनरल सेक्रेटरी को दिन मजलिस सामने मिलत से कि और मुखातिब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्लु अलैहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूमात का बारिक वसल्लम। अली जनाब मोहतरम ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, सदर हिंदुस्तान मिल्लत और सदर अखबार अकेडमी, हाज़िर इकराम, अभी जैसा आपने सुना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेरे दोस्त जनाब मोहित साहब ने तफसीली रोशनीदानी बहुत अहम पॉइंट्स उन्होंने आपके सामने रखे। मसला ये है, इसका एक दूसरा रुख, एक साथ सिविल कोड लागू होगा नहीं होगा ये अलग बात है। एक साथ सिविल कोड पे अमल होगा नहीं होगा ये अलग बात है। सवाल ये है कि क्या इसको जरिया बनाकर मुसलमानों को परेशान किया जाएगा। हम बोलते नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह से बात याद है कि इस ज़माने में कहा जाता था, मैं आपको बात 90s की कर रहा हूँ, जब बीजेपी के 2 सीटां थे 88, 89, 90 में, 92 में उन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की, उसके अंदर उनकी सीटां बड़े धूम चलने लगी कि पहले ये बात भी होती थी 80s, मुझे अच्छी याद है 80s की एंडिंग में, कि भाई एक मस्जिद दे दी जाए तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा। ऐसे लोग बोल जाते बहुत आज भी है, क्या होता भाई जब तक मुसलमानों के खून से तो बेहतर है। अब वो कई मिसालें थी कि काबा ढा दिया जाए, नौज़बिल्लाह मदीना ढा दिया जाए, किसी मुसलमान का दिल ना तोड़ा, जैसे कई मिसालें उस ज़माने में सोशल मीडिया ने हमारे चलती थी गुफ्तगू। तमिल ने उस ज़माने में भी बहुत काम किया। फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद नौज़बिल्लाह शहीद कर दी गई। हिंदुस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया गया, और उसके बाद में बीजेपी आगे बढ़ने लगी। और बाबरी मस्जिद से पहले शायद आप लोगों को नहीं मालूम है कि 90 में एक इंतहा से ज़्यादा बीजेपी का, जिसको मोदी को मोदी बनाने वाला अडवाणी बीजेपी का सदर था, जो इसको अल्लाह ताला ने इतनी बेइज्जती की, आज जिंदा है मगर इसका नाम और निशान नहीं है। वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, और वाजपेयी दौर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था वो। उसने एक रैली निकाली थी और
پورے ہندوستان میں جہاں جہاں وہ جاتا تھا وہاں پر بڑے فساد. ہندوستان حیدرآباد میں بڑا فساد تھا اس کی پد یاترا کے بعد. تو یہ ہوتا رہا ہے. پھر اس کے اندر لوگ یہ کہنے لگے کہ بھائی جانے دیجیے, ہوگا نا. اب وہ بی جے پی کی حکومت ہے تو کیا ساتھ ہے, خود آ جانے دیجیے. اب بی جے پی کی حکومت ہے. اب لوگ بولتے ہیں کیا ہو رہا ہے, بھائی کچھ بھی نہیں ہے, اچھا ہے نا. ہاں کہیں کہیں معاملے پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہوگا, اخلاق کا واقعہ ہو گیا, دوسرے کئی واقعہ ہو گئے, کئی نوجوان بچوں کو مارا گیا, اور ہم یہی بولتے رہے ہو رہا ہے. پھر دیکھتے دیکھتے ابھی بات ابھی آپ نے سنا 3 طلاق کا مسئلہ آپ کے سامنے تھا. حالیہ کا مسئلہ 3-4 سال پہلے کا, 2 سال پہلے کا 3 طلاق کا قانون بنا دیا گیا. بنایا گیا نہیں بنایا گیا, آپ کے سامنے 3 طلاق کا قانون بنا دیا گیا. اب وہ عمل ہو, مطلب اگر کوئی کورٹ جاتا ہے تو برابر اس شخص کو سزا ہو سکتی ہے, اور ہو بھی رہی, شروع بھی ہو گئے, کورٹ میں چلے گا. پھر وہ قانون بھی ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ مردوں کو جیل میں ڈال دیں گے تو انہوں نے عدت کے دن کے پیسے دے گا نہ کچھ دے گا. اچھا یہ قانون بنانے کے 3 طلاق میں کچھ کمی بھی جو ہونا تھا بہت کم ہے. ایک بات ہے, ٹھیک ہے, مسلمانوں میں طلاق کا جو پرسنٹیج ہے کچھ زیادہ ہے, اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ بات آپ یاد رکھیے. حیدرآباد لے لیجیے, آپ آندھرا پردیش, تلنگانہ لے لیجیے, آندھرا پردیش, ہندوستان میں طلاق کا پرسنٹیج مسلمانوں میں کچھ زیادہ ہے, اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اتنی کوشش ہو, اس میں ہمارے علماء کرام کو کوشش کر رہے ہیں, پر سلا بورڈ کو تعلیم میں دوسری جماعتوں کو کام کرنا چاہیے. تو مگر قانون بنا, یو پی وغیرہ میں قانون چل رہا, کئی لوگوں کو سزا بھی ہوئی چل رہا. آپ بھائی دیکھیے 3-4 باتیں ابھی جیسا معیز نے کہی. پہلی بات یہ ہے جو آپ ابھی سن رہے کہ جو دوسرے قانون ہے تو ہندوستان میں مانتے ہیں, کوئی چوری کرتا تو ہاتھ نہیں کاٹا جاتا, چوری کرتا تو اس کو جو سزا ہوتی ہے, یا وہ دوسرے معاملات اگر قتل کرتا تو ہندوستانی قانون کے حساب سے اس کو سزا ہوتی ہے. کوئی پڑوسی کسی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے تو ہندوستانی قانون کے مطابق سزا دی. وہ پرسنل معاملے جو آپ کی اپنی زندگی سے تعلق ہے, اس کی آزادی ہندوستان کے دستور نے دی, ہندوستان کے قانون نے دی. کیا پرسنل آپ کے معاملے ابھی منصور ہے, شادی کا معاملہ ہے, اپنا پرسنل شادی کرتے ہیں, اسلامی طریقے سے آپ شادی کر سکتے ہیں. آپ کی جائیداد بانٹنے کا معاملہ ہے, اب اس میں طلاق کا معاملہ تھا, اس میں تو قانون بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک سے زیادہ شادی کرنا, اس سے چھوڑ کے تو کوئی چوتھی چیز نہیں. 3-4 چیزیں ہیں جس پہ ہندوستان کے قانون نے, دستور نے مسلمانوں کو آزادی دی. ابھی اب دیکھیے ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے, اگر آپ تصور کریں انگلینڈ ہے, یورپ کی 8-10 کنٹری کو بھی لے لیں تو ہندوستان میں اور جگہ بچ جائیں گی. پاپولیشن تو چھوڑ دیجیے, میں جگہ کی بات کر رہا ہوں. پاپولیشن بھی اتنا ہے, دنیا کا دوسرا ہندوستان وہ کنٹری ہے جو اتنا پاپولیشن اپنے پاس رکھتا ہے. تو کیا مشکل ہے اس بات سے انکار نہیں ہے. لیکن رہی بات وہی صاحب بول رہے تھے, مجھے وہ بات بھی یاد آ رہی ہے. اسی اسٹیج سرکل میں, اسی اسٹیج سے میں نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس علماء کرام اس زمانے میں بات کیا تھے کہ ہم بابری مسجد کا کوٹ کا جو مسئلہ ہے نا اس کو ماننے کا. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ کیسا مانیں گے, ہم بعض چیزوں پہ بھروسہ ہے, ٹھیک ہے کورٹ کی ہم عزت کرتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن بابری مسجد کا جو فیصلہ ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ کورٹ یہ بول رہا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ کوئی مندر نہیں تھی, اس آثار قدیمہ نے جو کھدائی کی اس میں کوئی ثبوت نہیں نکلا, اور پھر کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہاں پر مورتیاں رکھی گئی تھی, کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زبردستی مسجد کو بند کر دیا گیا, کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ شرع پسندوں نے مسجد کو شہید کیا, پھر اس کے اندر کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ اس کو مندر کو دے دی جائے. کیا آپ کورٹ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا کورٹ کو آپ مانیں گے؟ کورٹ کیا کرے گا ہم بول نہیں سکتے. موجودہ کئی ایسے ہوتے ہیں اور ہزاروں فیصلے, لاکھوں فیصلے تو کورٹ میں پھنسے جس کے فیصلے نہ رہے, لوگ مر گئے, زندگیاں ختم گئے, کورٹ کا فیصلہ نہیں. یہ تو یہ اتنی زیادہ کہ کورٹ کو جائیں گے, کورٹ نہیں, یہ بہت کمزور قسم کی مجھے بات لگتی ہے. اس سے بھی دیکھیے کمزور قسم کی بات لگتی ہے کہ بولنے کے لیے تو بہت بولا جاتا ہے, کیونکہ میری شاید رخ بدل جائے, کیونکہ ایکسیکیوٹیو کورٹ کے بارے میں ہمارے معیز صاحب نے بتایا کہ آپ دیکھیے دلی میں آپ کے سامنے سبیہ کا واقعہ ہے, کتنے تکلیف دہ بات ہے. اگر آپ مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں, یہاں ہم بیٹھے ہوئے اور اس واقعے کے ان ہونے کے بعد میں ہم خاموش بیٹھے ہیں, تو اس سے بڑے افسوس کی بات ہے, اس سے بڑے افسوس ہے. بولنے والے بہت بولتے ہیں, کوئی کسی جماعت پہ الزام لگا دیتا ہے, کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے, کوئی کسی شخصیت پہ الزام لگاتا ہے, مگر میں اپنے دامن میں نہیں جانتا. آج بتائیے ہمارے نوجوان, ہمارے بزرگ صاحب کو بھی سوچا کیا ان کا ریئیکشن ہے, جماعتوں کا کیا ریئیکشن ہے. آپ بتائیے سبیہ کا اتنا خطرناک واقعہ ہوگا, اس کا جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں اس کو زخم نہیں دیا گیا.
ایک آپ کی بہن ہے، میری بہن ہے، کہ قیامت کے دن وہ پکڑے گی، اس کے دونوں چھاتیاں کاٹ دی گئی، شرمگاہ پہ تک اس کے زخم ہے. کتنی تکلیف دہ بات ہے. ہم آرام کر رہے ہیں، ہم آرام کر رہے ہیں، ہمیں اس سے واسطہ نہیں ہے. میں یہ یاد رکھیے کہ جب پہلا واقعہ اخلاق کا ہوا تھا تو اس وقت تامل میں نے ایک نعرہ دیا تھا، آج اخلاق کی باری، کہیں آپ کی باری تو نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ تلنگانہ میں معاملہ نہیں ہوگا، آندھرا پردیش نہیں، یہاں پر بھی بہت سارے معاملات ہیں آپ کے سامنے نہیں آ رہے. پولیس جس کو چاہے جب چاہے اٹھا لیتی ہے، معمولی والی بات پہ اٹھا لیا جاتا ہے. تو اب دیکھیں اتنا برا حال ہے اس ملک کا، یہاں کے قانون کا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اخلاق سے لے کے آج تک 200 سے زیادہ معاملے چیک ہو گئے. کوٹ کے باقی قانونی اعتبار سے جو یہاں پر بیان تھا تو شمار ہندوستان حکومت کے نمبر ہے، پر غیر عادت جو دوسرے جیسے ہیں جو سب سے 200 سے زیادہ آ جائے لوگوں کے 200 کے خاندان تباہ ہو گیا. دوسری طرف میں نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی، ہم ایک ساتھ سپریم کورٹ پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے کئی مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں سے شادی کر رہی ہیں. کئی کے واقعات ہو رہے ہیں. پہلے نہیں تھا، ہم بولتے تھے حیدرآباد میں، تلنگانہ میں نہیں ہے، اب یہاں بھی ہو رہا ہے اور بے تحاشا ہو رہا ہے. یہاں بھی ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب ہوا تو ایک ہوتا ہی ہے کہ ہمارے پاس ایک عادت ہو گئی کہ میں نے کہا ارے بھائی وہ فلانی سیاسی جماعت کیا کر رہی، فلانی مذہبی جماعت کیا کر رہی. بھائی انسانوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے، ہر ایک کی بہت ساری ذمہ داری ہے. آپ کیا کر رہے ہیں سوال یہ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں واٹس ایپ پہ کسی کو ایک میسج دے دوں گا، وہ دے دوں گا اور میری ذمہ داری ختم ہو گئی، کوئی چیز گروپ میں ڈال دوں گا میری ذمہ داری، تو یہ آپ بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس کے لیے گھر کے باہر نکلنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو روڈوں پہ آنا پڑے گا. بڑا افسوس ہے مجھے، بہت افسوس ہے. آپ دیکھیے گڑی کا واقعہ اور دوسرے واقعات میں تو پورے ہندوستان میں شمعیں جلا گئی. کئی آپ کے کمیونسٹ پارٹیاں بھی آئے، کئی سماجی جماعتیں بھی آئے، کئی لوگوں نے اس کی. سبیہ کا واقعہ کے اوپر آپ دیکھیے کتنے آواز اٹھائے، کتنے مسلمان لڑکیاں جس پہ آواز اٹھائے گی. کوئی ٹی وی کا چینل نہیں. ارے افسوس تو اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ بڑے شوق سے تھے، این ڈی ٹی وی کو نکال دیا گیا، ہیڈ وے سے این ڈی ٹی وی کو نکال دیا گیا، اور انہیں بیچارہ وہ لوگ رو لیتے پھر رہے. یہ ہو رہا ہے. آپ سوچیے جب وہاں تک جاتا تو ہمارے ساتھ کیا حالات ہو سکتے ہیں، اور آنے والے الیکشن میں جیتنے کے لیے اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. جیسا ابھی ہمارے ایک بات بتا رہے تھے موہت صاحب کہ جہاں تک شادیوں کی بات ہم لوگ گئی تو یہ یاد رکھیے کہ آندھرا پردیش، تامل ناڈو کے یہ سائڈ میں ہندوؤں میں طریقہ ہے کہ بھانجی سے شنکی بھانجی سے شادی کی جاتی ہے اور بہت اچھی شادی سمجھی جاتی ہے. جب بچہ اور بچی ہوتی ہیں تو بڑی بہن فورس کر کے اپنے چھوٹے بھائی سے بہن کی شادی کراتی ہے. یہ اس ادھر ہے. لیکن آپ اس سے ہٹ کے چلے جائیں، آپ یو پی بہار وغیرہ میں اس کو خطرناک جرم سمجھا جاتا ہے. اللہ ہو یہاں پر یہاں شادیاں ہوتی ہے. کیا اس چیز کو ایک ساتھ سپریم کورٹ میں لایا جا سکے گا کہ کیا پورے ہندوستان میں قانون بنا دیا جائے گا کہ نعوذ باللہ ماموں کے ساتھ بھانجی کی شادی کی جائے، یا پر یہاں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. اور جیسے پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی انہوں نے ہمارے موہت صاحب نے بتایا کہ ناگالینڈ اور میزورم کا 371 یہ جو قانون میں تبدیلی لائی گئی، دستور میں تبدیلی لائی گئی، کیونکہ ناگاؤں نے احتجاج کیا اور گوریلا وار کئی زمانے تک کرتے گئے. لیکن گوریلا وار کی وجہ سے ہندوستان کی حکومت پریشان ہو گئی، ان پہ پریشر نہیں بنا سکی. ان سے بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے تہذیب، ہمارے جو رانی راجا کی جو رواج تھا وہ پورے چیزوں کو رکھیں گے تو ہم ہندوستانی میں یونٹری میں آئیں گے. تو اس کو بنایا گیا اور قانون بنایا گیا 371. پھر ایسی طرح سے ناگاؤں کے لیے میزورم والوں کے واسطے قانون بنایا گیا 371G بنایا گیا. تو ایسے مختلف چیزوں پہ ہوتا رہا ہے. اور یہی بات آپ یہی بات ہوتی ہے کہ 3 طلاق کی، ٹھیک ہے یہاں طلاق ہوتا ہے تو مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ خود عورت کو ابھی جیسا بتایا جاتا تھا کہ بابا کے والد کی پراپرٹی میں حصہ ہے، شوہر مر جائے، شوہر چھوڑ دے تو اس کو عدت کے دن کے پیسے دینا ہے. اب یہاں نہیں ہوتا ہمارا جو عورت کے نام پہ وہ پورا عورت کو دے دینا ہے. سونا جتنا ہے عورت کا ہے، جو اس کے پاس گھر میں سامان ہے وہ اسلامی قانون کے اعتبار سے وہ پورا عورت کا ہے. لیکن ہوتا ہی ہے کہ آپ جائیے یو پی وغیرہ یہاں پر کم ہے، یہاں پر بھی آپ جائیے آندھرا کے پاس علاقوں میں اندر وجے واڑہ وغیرہ کئی لوگ چھوڑے تھا سالوں نہیں آتا، سالوں بھی کو پوچھ کے نہیں تھا نہ شادی کر سکتے. اب تو ہندوؤں میں بھی کئی ایسے رواج ہے. میں پرسوں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے
چنا میں کل سے یاد کر رہا ہوں، وہ ایک ہندو خاتون نے ایک نیا سسٹم شروع کیا جس کے شوہر مر گیا، جس کے بیویاں مر گئی، ان کی شادیاں کرانے کی، اور انہیں اب تک 100-150 ہندوؤں کی شادیاں بھی کرائی۔ اب مسلمانوں میں طلاق کا معاملہ ہے، طلاق نہیں کرنے کیا کریں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسا ہم بتائے تھے، اسلام کے قانون سے، اسلام سے ہم خود واقف نہیں ہیں۔ 107 فٹ کی تو بہت آگے کی بات ہے، یہاں کے قانون سے، اسلام کی جو ہمارا قانون بنایا، جو شرعی لا ہے، اس سے ہم خود بہت دور دور تک واقع نہیں۔ اب دیکھیں بیوی کی جو ہے، ہم خود بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، ہم پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اگر گھر میں کچھ اچھا سالن پکتا ہو تو اس میں پانی زیادہ ڈال کے شوربہ زیادہ کر دو، اس لیے کہ اس میں پڑوسی کا بھی، اس میں پڑوسی کو بھی بھیجو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق اتنے بتائے کہ صحابہ پریشان ہو گئے، پوچھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری جائیداد میں بھی پڑوسیوں کا حق ہے؟ تو حضرت نے کہا جائیداد چھوڑ کے ہر چیز میں پڑوسیوں کا حق ہے۔ میرے پڑوسی کو نہ تھا، میرے کو انتقال ہوا تھا، میں کبھی جا کے ملتا بھی نہیں۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ اسی طرح سے 107 فٹ کی جو بات ہو رہی تھی، بہت سارے معاملات ہیں، ہو سکتا نہیں، لیکن یہ بات آپ دماغ میں رکھ لیجیے، یہ ایک ہتھیار ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گی، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ کو دماغ میں رکھے گی۔ ابھی تفصیلات بہت ساری تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں جانے سے بہتر یہ کہ ہندوستان میں یہ سوچنا ہمارے کو ہے، اس سے مسلمانوں کو کہاں نقصان پہنچے گا۔ کئی لوگوں کی غلط فہمی کہ نہیں پہنچ سکتا، تو میں نے آپ کو مثال دے دی بابری مسجد کی، میں نے آپ کو مثال دے دی تھی طلاق کی، میں نے جو مثال دی کہ آپ مسلمان جو لڑکیوں پہ، مسلمان جو لڑکوں پر، مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، آپ کو میں نے مثال دی۔ کئی جگہ کو جو کورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں، اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کے کیا نتائج نکلے وہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر میں نے آپ کو مثال دی کہ جو بہت بڑا یہ اب کیا بولوں گا سازش بنی ہے، بہت بڑی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو کیا ہندو لڑکوں سے شادی کی جائے، اور اس کا مسئلہ جب آپ جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس مسلمانوں کو تعلیم ہی نہیں دی جاتی، ہم گھروں میں تعلیم ہے، ہم باہر بہت بولتے ہیں، خود گھر میں تعلیم نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے، میں جس سے بولا ہوں، صدر محترم کی موجودگی میں بات بول رہا ہوں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اگر حیدرآباد میں 50 لاکھ مسلمان ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ نکال لیجئے 2 لاکھ مسلمانوں کو ایسے نکال لیجئے جن کو 5 کلمہ تک یاد ہو۔ یہ بہت ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں۔ کئی ہمارے دینی مدرسے میں پڑھا دیتے ہیں، کئی حفاظ سے ملاقات ہوتی ہے، کئی لوگوں سے حافظ کے معنی یہ ہے کہ خالی زبان اس کو قرآن یاد دلا دیا گیا، اس کی آگے کچھ نہیں۔ تو ایسے کئی ہمارے میں مسائل ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا۔ اس کو اپنا تعمیرات کا عہدہ تھا، شاید انشاءاللہ پھر شروع کریں گے، میں کوشش میں دعا کریے کہ ہم یہ ان معمولات کے لیے ہر ہفتے والی کلاسز ہر موقع میں جس میں لگا کرتے تھے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں دوسروں کو مشورہ دیتا ہوں، میں خود نہیں کرتا۔ میں اگر جب بول رہا ہوں ہمارے میں شرکت نہ تھے تو پہلے میں اپنے گھر میں کوشش کرنی چاہیے۔ میں ہر وقت سلیمان خضر صاحب کا کہتا ہوں، جاتا ہوں، میں صدر صاحب بولیں گے ہر وقت یہ بات کریں، میں اس کو بہت میں جب 10th کلاس میں تھا اور تعمیر میں آیا تھا، پہلی میٹنگ میں سلیمان خضر صاحب میرے گھر پہ آئے تھے، تو انہوں نے یہ فارمولہ ہمیں دیا تھا، اور مجھے وہ فارمولہ بہت پسند ہے۔ میں ہندوستان میں جہاں جاتا ہوں بولتا ہوں کہ 3 نکات انہوں نے فارمولہ دیا تھا کہ پہلے خود سدھار، انہوں نے کہا کہ تعمیر میں تک کام اصل یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سدھار، دوسرا گھر سدھار، میں کہا کہ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو سدھاریے، تیسرا بستی سدھار، محلہ سدھار۔ بولے آپ اتنا کام کر لو پورا ہندوستان سدھر جائے۔ اور آج یہ بات ہر جگہ میں بولتا ہوں۔ تو اب یہ صدر محترم بھی موجود ہے، میں تو چاہوں گا کہ 27 اکتوبر میں بھی ہمارے کارکنوں کی میٹنگ اس میں بھی گفتگو ہوئی۔ سبیہ کا جو معاملہ ہے اس کو بالکل ایزی لے کے چھوڑ دینا بیوقوفی ہے۔ میں بات صاف طرح آپ سے بھی کر رہا ہوں، یہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ دیکھیے ایک ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی نیوز اخبارات میں نہیں آتی، نہیں چھوڑ دیجیے۔ آپ کوئی اخبار نہیں پڑھ رہا، لوگ بول رہے ہیں کہ آپ جا کے دیکھ لیجیے اخبارات جو نکل رہے ہیں کہ اگر 50,000 اخبار نکلتے تو آج 10,000 نکل رہے، کئی اخبارات تو بند ہو گئے، کوئی اخبار آپ کا پڑھنے والا نہیں ہے۔ جو 40 سال کے اوپر کے لوگ ہیں، 45 سال کے اوپر کے لوگ وہی اخبار پڑھتے ہیں۔ کتنے نوجوان اخبار پڑھتے ہیں؟ یہاں بیٹھے سوال خود سن لیجیے، جو نوجوان اپنے گھروں میں دیکھ لیجیے، کوئی اخبار نہیں پڑھتا۔ یہ بیوقوفی اخبار میں پیسہ ڈالنا، اخبارات کے لیے کرنا ہے، بیوقوفی ہے، اخبار پڑھنے والے نہیں کے برابر ہے۔ دوسری چیز ہے یہ آپ کے سامنے ہاتھ میں میڈیا نہیں ہے، کوئی ٹی وی چینلز آپ کے لیے جو آئیں گا، لیکن ایک ہتھیار آپ کو ملے ہوا ہے سوشل میڈیا، اس کو آپ استعمال کریے۔ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، ہندوستان کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اس کو استعمال کریے، وہ ہے سوشل میڈیا۔
چاہے وہ ایک ساتھ سول کوڈ کی بات ہونے دیجیے، چاہے وہ سبیہ کی بات ہے کسی آپ اتنا اب جو سبیہ کا معاملہ ہوا انشاءاللہ اس کے اوپر میں کوشش شروع کر رہا ہوں. آپ سوشل میڈیا پہ اس کو اتنا وائرل کریں، اتنا وائرل کریے کہ کم سے کم اس کو صحیح انصاف ملا. اب دیکھیے عام آدمی کی حکومت کی بات ہے، کوئی دوسروں کا کو مار دیا گیا تو 1 کروڑ روپے اس کو دیا گیا. سبیہ کی جب بات ہے جو 10 لاکھ روپے دینے کا اس نے وعدہ کیا. کیا دو نظیر بنائے. دیکھیے آپ نے جس کو پورے مسلمان 100% مسلمان دلی کے جس کو ووٹ دیے، جس کے لیے لڑے، اپنے آپ کی قربانیاں دی، دلی میں اتنا بڑا فساد ہوا. وہ کیجریوال کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی دوسرے ذات کا آدمی مرتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے تو اس کو 1 کروڑ کا اعلان کرتا ہے. اور جب مسلمان ایک گورنمنٹ امپلائی جس کو لے جا کے نعوذ باللہ جسمانی زیادتی کی گئی، جس کے جسم کا کوئی حصہ ایسے باقی نہیں رکھا گیا جہاں زخم نہ ہو، ایسے کو اعلان کرتا ہے 10 لاکھ روپے. یہ جتنے یہاں میرے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں سے کہ آپ یہ سوشل میڈیا کو استعمال کریے اور یہ سبیہ کا جو معاملہ ہے اس کو ایشو بنائیے. میں صدر محترم سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا، یہاں بھی میں کر رہا ہوں اس کے اوپر کوئی احتجاج کرنا چاہیے. اور یہ ہو رہا ہے روزانہ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے کہ بنا لیا گیا طریقہ. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی. آپ اخبار اٹھائیے آپ کو معلوم ہوگا. آپ پڑھتے ہیں، میں نے کہا تو اخبار تو پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات چیزیں آتی ہیں، بات چیزیں رک جاتی ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ موجودہ حالات میں ایک ساتھ سول کوڈ کے ساتھ اس کے لیے بھی ہم کو لڑنا ہے. ان بہت سارے ایسے مسائل جس کے ہم کو لڑنا ہے، جس کے لیے ہم کو گھروں کے باہر نکلنا پڑے گا، جس کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا، جس کے لیے اپنے آپ کی وقت آئے تو قربانی دینا پڑے گا، اپنے پیسے کی قربانی دینا پڑے گا، اپنی جانوں کی قربانی دینا پڑے گا، اپنی گھروں کی قربانی دینا پڑے گا. جب تک آپ قربانی دیں وہ قوم کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتی جو قربانی دے دیتی. ہم سکون سے جو بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے آج آرام ہے، ہم تصور میں کہ آرام ہے، سکون ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ کچھ دور میں 1 دہائی 2 دہائی 3 4 60 سے جو شروعات سے کہ مسلمان سعودی عرب جانے لگے، عرب ممالک جانے لگے، الحمدللہ پیسہ اچھا گیا. پھر امریکہ کے، یورپ کے، آسٹریلیا کے راستے کھلے، وہاں سے اور پیسہ آنے لگا. تو ہم سکون سے بیٹھے ہوئے جو معمولی البسط سے گھر میں رہتے تھے، قبیلوں گھر میں تھے، آج الحمدللہ بڑے بڑے فلیٹوں میں، بڑے بڑے بلڈنگوں میں آ گئے. اور ان کے دماغ میں ہے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا، ہماری زندگی سے گزرے. ایسا نہیں ہونے والا یار، ایسا ہوگا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ امتحان دیا بغیر آپ کو جنت میں بھیجنے والا ہی نہیں، یہ یاد رکھ لیجیے. اور اس امتحان کے لیے تیار ہونا ہے اور اس کام کے لیے تیار ہونے والا ہے. تعمیر ملت کا پیغام بھی یہی ہے اور یہ اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں صبح اور شام کہ مسلمان ان کو تیار کیا جائے، ان کی ذہن سازی کیجیے. تیار کے معنی خطہ یہ بھی نہیں ہے، بعض ہمارے پاس غلط معنی لیتے. تیار کے معنی بولتے ہتھیار لے کے نکلنا سمجھتے نہیں. تیار کے معنی ہتھیار لینا نہیں ہے، ہتھیار چلانا بھی آنا چاہیے، مارشل آرٹ بھی آنا چاہیے. ہندوستان کے قانون میں اجازت ہے ہر لڑکی کو. تو میں تو موجودہ سچویشن میں جو حالت ہے اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ ہر لڑکی کو مارشل آرٹ سکھانا چاہیے، ہر لڑکی کو سکھانا چاہیے. ارے افسوس ہوتا ہے مجھے، میں پرسوں یہ بات کہا کہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو ویڈیوز ہمارے سامنے وائرل میں ایک شخص کو 5 آدمی پکڑ لیے ہیں، اس کو مار رہے ہیں اور اس سے بچنے کی تو کوشش نہیں کر رہا ہے. اس سے بڑی کمزور قوم کیا ہوگی آپ بتائیے؟ اس سے بڑی کوئی کمزور قوم ہوگی مسلمانوں جو ہندوستان میں کہیں میں نظر آنا مشکل ہے. ارے بچنے کی تو کوشش کرنا، بھاگنے کی تو کوشش کرنا، ٹھیک ہے بھاگیں گے پھر پکڑیں گے پھر ماریں گے، تو اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے تو کوشش کرنا چاہیے. یا ہمارا قانون اجازت دیتا ہے، ہمارا دستور اجازت دیتا ہے، ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، ہم جوتے کھا رہے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ معاملہ جو سبیہ کا اگر آپ ایسے معاملات پہ خاموش بیٹھیں گے، میں کہا کہ پہلے دفعے رحیم قلی صاحب نے کہا کہ آج اگر اخلاق کے معاملے میں خاموش بیٹھیں گے پورے ہندوستان میں یہ ماحول بنے گا. اور ویسا ہی آج آپ دیکھتے ہیں کہ 7-8 سال سے پورے ہندوستان میں وہی ماحول بنے گا. ہر طرف جو چیز آ جاتی ہے سامنے آ جاتی ہے. کئی چیزوں تو آپ کو مارتے ہیں، آپ کو سرسا کر دیتے ہیں، آپ کا لو لہان کر دیتے ہیں، آپ کی عزتیں رک جاتی ہیں، نہ آپ کو کوئی ٹی وی پر نظر آتا ہے، نہ کوئی اخبار میں آپ کو نظر آتا ہے. اب دیکھیے مجھے نام یاد نہیں آ رہا، جو ایئرپورٹ کے پاس ایک خاتون کی جو عصمت ریزی کی تھی، جو غیر مسلم خاتون تھی، اس میں ایک مسلمان بھی تھا. کیسا اس کو ایشو بنانے کی کوشش کی. پورا میڈیا نے پہلے سے کوئی مسلمان کا نام لیا، پورے ہندوستان کی میڈیا کی بات کر رہا ہوں. بعد میں معلوم ہوا کہ ایک مسلمان تھا، اس میں 2 غیر مسلم تھے جو بھی تھے. پورے ہندوستان کی میڈیا نے پھر اس کے بعد بیانات آیا اپنے دیکھا اس مسلمان کے ساتھ رہنے سے دونوں خراب ہو گئے. یہ ٹیم کی ڈبیٹ کی بات کر رہا ہوں. اور ہم سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، ابھی بھی سو رہے ہیں. تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو دیکھیے. اگر اور ایک بات جو عنوان کی بات ہے
पर्सनल लॉ आपका ख़त्म कर दिया गया, एक साथ सिविल कोड आप पे लागू कर दिया गया, तो याद रखिए कि आपके घर में जो बचे हुआ मजहब है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस उन्वान पे रखने की वजह यही है कि आपके घर में, अभी आपने जरा सुना, आपका शादी का तरीका बदल जाएगा, आप कर लेंगे, ठीक है, आप नहीं मानेंगे, आप कर लेंगे, लेकिन कोई जाके शिकायत कर देगा, कुछ हो जाएगा तो आप कानूनी चार्ज होगी, कोर्ट में केस हो सकता है, आप नहीं जाएंगे। आप देखिए 3 तलाक का मामला है, जैसा अभी हमारे मईज ने कहा कि भाई शरई अदालत में आना चाहिए, बहुत सारे हैदराबाद में काम कर रहे हैं, आज समझ जाते नहीं, मना माना जाती नहीं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे तकी साहब काम करते थे, आकिल साहब ने उसको शुरू किया था, आकिल साहब कर रहे हैं, मेरे सादिक मदीन साहब कर रहे हैं, और दूसरे लोग मुझे नाम है, एक आर्टिस्ट से तो हो रहा है अलहमदिल्ला, तो फैमिली काउंसलिंग भी हो रही है, लेकिन हम जाते नहीं। मसला क्या है मालूम है आपको? फिर वही बात आती है, फिर के यही बात ये है कि क्या मुसलमान इस्लाम को जानते हैं? हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को जानते हैं कि ये सब मसला हमारा है, और वहां से बात शुरू हुई, वहीं खत्म हो रही। कई चीजें आप जाने तो आपको खत्म, आपको ये मसाइल पैदा ही नहीं होते, कई मसाइल पैदा नहीं होते। मैंने कहा पिछले गुफ्तगू में भी बात कही थी कि हैदराबाद में आप जायजा लीजिए, मैं 15 दिन की बात पहले की बात बता रहा हूँ कि एक ही हफ्ते में मेरे पास 5 केसेस है जो खुला चाहते थे, एक ही हफ्ते में बोलो 5 केसेस मेरे पास है। जो मेरे करीबी दोस्त अहबाब थे, जो उन्होंने आया कि भाई हम खुला, अरे बोले क्या हुआ? नहीं भाई मुझे भी मसाइल थे, लड़कियां चाह रही खुलाना। एक तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मुझे इतनी तकलीफ थी कि मदद है, लड़की को एक लड़का भी हो गया और एक साल से मैं वहां पर है, तो इस बात पे तलाक ले रही है। वो आप सुन के आएंगे कि भाई वहाँ खाने पीने की आज़ादी नहीं है, जो घर में बना वो खाओ बोलते, कभी होटल से मंगाने देते, कभी बच्चों को कहीं बाहर जाने नहीं देते, इस बात पे खुला लेने के लिए तैयार। आप घर समझेंगे, मैं आपको मिला सकता हूँ, मैं जानता हूँ और खरीबी तौर पर जानता हूँ इस मसले पे कि घर में बच्ची को आज़ादी नहीं है पूरे तौर पे, इससे तलाक लेना चाहिए। अभी 1 साल बाद बच्चा भी खुला हो भी गया, कोई चीज़ नहीं, और बहुत बड़ी शादी करते हैं, कोई चीज़ नहीं। तो ये मामूलात हमारे लड़कियों के, लड़कों के भी है। जरा चले जाइए, आप ऑटो चलाने वाले हैं, या फिर आप जो गैर तालीम याफ्ता साहब है जो मुसलमानों में, आप वट्टेपल्ली चले जाइए, हसन नगर चले जाइए, आप क्या तो नए शहर में रहमत नगर चले जाइए आप, और बाल नगर के आगे जो बस्तियाँ वहाँ चले जाइए आप, आपको मैं खुद लेके जाऊँगा कि मेरे पास तो वहाँ चले जाइए, आपको मालूंगा इतने जाहिल बच्चे हैं कि हम बता नहीं सकते। शादी हो गई, सुबह से शाम तक ऑटो लेके फिरता, खाता पीता सोया था, घर में 2-2 4-4 बच्चे, 100 रुपये देने का असर होता है। क्या करेंगे खाते? कैसा उसकी जिंदगी की उसर बसर वो बच्चों को लेके? कई लोग तो बस ऐसे वाकयात भी आते हैं सामने कि मैं उसका जिक्र भी यहाँ नहीं कर सकता कि लोग कहाँ जा रहे हैं, खवातीन की क्या हालत है। इन सब चीज़ों पर सोचना, इन सब चीज़ों पर गौर करना है। इससे मैं यहाँ बात ये खुल के कर रहा हूँ कि तालीम मिल्लत का स्टडी सर्कल के माने यही है कि यहाँ पर कम लोग रहते हैं, लेकिन काबिल तरीन लोग रहते हैं, पढ़े लिखे साहब होते हैं, और ये किसी बात पे सोचते हैं और फिर जो यहाँ सुनते हैं उसको दूसरों तक भी पहुँचाते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। इससे मैं यहाँ ये बात करूँ, मैं जब से हम ये बात नहीं कर सकता, बहुत सारे मुकामात पर गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन ये माहौल है। और मैं तो 2 दिन से, जब से वो लड़की का आवाज़ दिल्ली में, मैं 2 दिन से सोच रहा, अल्लाह देख रहा, शाम में मैं 4:30 बजे तक तड़प रहा, आधा घंटा मैं सब फजर की अज़ान तक, आधा घंटा सिर्फ मैं वो उसके न्यूज़ देखते रहा, मेरा दिमाग पूरा उधर ही है कि भाई क्या हालत होगी। बस वो पढ़ के उसकी तस्वीर देख के मैं बेचैन सा हुआ कि कैसा मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ। हिंदुस्तान में जो सबसे पहले हमला हुआ था मोहम्मद बिन खसर का, आपको मालूम है किसके हमला हुआ था हिंदुस्तान में? आप जानते हैं? गुजरात के समंदरी एरिया में एक जहाज जा रहा था जिसमें कुछ खवातीन थी मुसलमान, मर्दों को मार दिया गया, खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ से जेल से एक खातून ने उस जमाने में एक खत लिखा खलीफा को, वो खत पहुंचा बगदाद, और वहाँ के खलीफा को जब खत मिला तो उन खवातीन को छुड़वाने के लिए हिंदुस्तान पे सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया। सिंध के बादशाह ने, राजा ताहिर शाह था कि उसने कब्जा कर खवातीन को वो कर दिया था। तो सबसे पहले हिंदुस्तान में जो हमला हुआ चंद खवातीन को बचाने के लिए किया गया था, और अरब से लोग आए थे। इस्लाम की जो उससे पहले भी सहाबा भी आए बनते थे, इस्लाम की केरला वगैरह में इस्लाम की दावत पहुंच चुकी थी, और जो मस्जिद केरला में मिलती है काफ़ी 1400 साल पुरानी मसाजिद मिलती है, 1-2 मस्जिदें मिलती है, और वहाँ सहाबी की मज़ार भी मिलते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जो सिंध वगैरह की तरफ इस्लाम आया वो मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू आया। मोहम्मद बिन कासिम इसलिए आए थे कि चंद खवातीन को बचाने के लिए आए थे।
چند بیوائیوں کو بچانے کے لیے جن کے شوہروں کو مار دیا تھا, جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا, ان کو بچانے کے لیے محمد قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا. کتنے لوگ میں اس کے اندر صبح ہونے کا نہیں, ایک دو چار فون آئے میرے کو, میں نے سبیہ کے بارے میں بات کی, ارے ایسا واقعہ ہوا بھائی, ہمارے کو معلوم ہی نہیں. بولے مسلمان میرے اپنے ساتھیوں کی جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, جماعت میں میرے ساتھ ہوتے ہیں, کیوں ہے ان سے میری گفتگو ہوئی تو ارے یہ ایسا ہے, نہیں معلوم, ہم آنے تھے کہ ٹی وی پہ تو نے بتایا نا, اس پہ تو نے بتایا نا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. رہی بات جو 107 سول کوڈ کے تعلق سے, تو 107 سول کوڈ کہتے ہیں کہ قانون آپ کو ڈرانے کے لیے ایک ننگی تلوار ہے, کبھی بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بولنے کے لیے بہت بول لیجیے, کوڈ نہیں مانے گا, کوڈ کرے گا, وہ ایسا ہو جائے گا, وہ ایسا ہو جائے گا, وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. مسلمانوں کو آپ سوچتے تھے ایسی, میں نے مثال دی, بابری مسجد کی مثال دے دی, آپ کے سامنے مثال ہے. بابری مسجد کے اندر چند سربراہوں نے, بیوقوفوں نے بمبئی میں بم بلاسٹ کیا. اس کے بعد میں جو شروع ہوا مسلمانوں کو پکڑنا, آتنکوادی بلکہ انتہا پسند بلکہ جو بھی, بلکہ مسلمانوں کو انڈین مجاہدین نکل گئے, اسلامی مجاہدین, کئی مجاہدین نکل گئے, گھر میں بیٹھے سے معصوم بچوں کو پکڑ لیا گیا, 20 سال ان کو جیل میں رکھا گیا. اور شروع میں تو ان کو ایسا ٹارچر, خود حیدرآباد میں جو بچوں کو مکہ مسجد کے بم بلاسٹ کے بعد میں مسجد میں بم بلاسٹ ہونے کرنے جو مسلمان بچوں کو پکڑ کے لے گئے, ان کو ایسا ٹارچر کیا گیا ہے. بہن جی نبٹ والی بچے چوکی میں بچے ہم سے جا کے ملاقات کی, وہ لوگ بولتے ہیں آج بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اب تو وہ بھی 40 45 سال کے ہو گئے, پھر بھی وہ 2 4 سال چھوٹ گئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یو پی بہار وغیرہ میں ایسے واقعات ہیں کہ 20 سال 22 سال بچے جیل میں, کیا ان کی زندگی. پھر اس کے دوسرا کیا ہوا, کئی یو پی کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, میں گیا تو بھی ملا, ان کے گھروں پہ جا کے ملا, پتا چلا کہ بھائی ہماری شادی بھی تھی, بیوی چلے گئی, بچے روڈ پہ آ گئے, بہن کی شادی, بہن کا پین ٹوٹ گیا, لوگ محلے میں بستی میں رہنے دی گئے, لوگ بستی خالی کر دیے, شہر خالی کر کے دوسرے شہر کو چلے گئے. پھر بعد میں عدالت نے باعزت بری کر دیا. ان کے جو 20 سال جوانی کے نکل گئے, ان کی فیملی نے جو سیکریفائی کیا, اس کا کیا آپ سوچیں. تو یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے, کوشش کرنا پڑے, نہیں ہونے کا سوال ہے, آپ کو نکلنا پڑے گا, آپ کو کوشش کرنا پڑے گا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ویسے پورے ہندوستان کی وہی حالت ہے. کبھی یاد ہے میرے کو, بچپن میں اچھی طرح سے یاد ہے, پیٹرول وغیرہ کا ریٹ بڑھ جاتا تو لوگ روڈ پہ نکل جاتے تھے. انڈین آرمی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں چھوٹا تھا, مجھے اچھی طرح سے, میں والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا, تو چاند میں اکثر بے تحاشا لوگ آتے رہے تھے, کچھ ریلی چلتی, میں کہیں چلے تو معلوم ہوا کہ چائے کی قیمت بڑھا دی گئی, اس سے ریلی نکلی. بلکہ جو لوگ سینئر یاد ہوں گا, جو انڈین آرمی نے قانون بنایا تھا کہ صبح میں اور شام میں جو آفس وقت میں چائے سستی ملتی ہے, اسی وقت اناپورنا ہوٹل کھولے گئے. چائے کی قیمت بڑھا دی گئی تو پورے حیدرآباد میں, تیرے آندھرا پردیش میں ریالیاں نکلے تھے. پیٹرول کی قیمت, آج پیٹرول کی قیمت 100 روپے سے زیادہ کوئی ریالی نہیں ہے. اسی طرح سے مسلمان کی حالت ہے, ہماری ماں بہنوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے نوجوانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے, ان کو شہید کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس کوئی جسم میں, نہ ہمارے قوم میں, نہ ہمارے گھر میں, نہ ہماری مسجدوں میں, نہ ہمارے مدرسوں میں, نہ ہمارے جماعتوں میں کوئی ہلچل نہیں. یہ ٹھیک ہے, اور پکڑ کے لے جانے کے آنے کیسز لڑے جا رہے ہیں, کیا فائدہ, اس سے پہلے کوئی حل کیوں نہیں نکالتا. یہ بہت سارے مسائل ہیں جس میں آپ کو سوچنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 107 سول کوڈ پہ بھی سوچنا ہے. تو اسی طرح سے بتا دیں کہ تمام مثال اس نے کیا کہ کسی کے دماغ میں یہ بات ہے تو نکال دیجئے. میں نے یہ بات اسی اسٹیج سے کہی تھی بابری مسجد کے وقت, آج پھر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی کے دماغ میں یہ ہے کہ 107 سول نہیں ہوتا, بھائی کیا ہونے والا ہے. جیسا کہا جاتا تھا بابری مسجد شہید ہو گئی تو بھائی معاملہ ختم ہو جاتا, پھر کہا گیا کہ بی جے پی کی حکومت آ گئی تو مسئلہ ختم ہو جاتا, پھر کہا گیا 3 طلاق کا قانون بن جاتا نا, بھائی کیا ہونے کا ہے, پھر مسئلہ حل ہو گیا. تو ایسی مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں کہ مسلمان پر مسائل بڑھتے جائیں گے, اور ایک وقت یہ آئے گا کہ اس ماحول سے لوگ بیزار نہ ہو جائے. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 کامیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کہ پہلا کام ہمارے لیے بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی تعلیم کو عام کریں. جب تک آپ اسلامی تعلیم کے معنی یہ نہیں ہے صاحب, یہ اور ایک بات آپ بتاتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروا, اسلامی تعلیمات کے معنی یہ نہیں کہ 20 سورہ یاد دلا دیں, اسلامی تعلیمات کے معنی یہ نہیں کہ 40 حدیث یاد دلا دیا جائے. یہ تو ہونا, یہ نماز 5 وقت کا نماز سے پڑھا دیا جائے, یہ تو پڑھنا ہی ہے. جیسا آدمی پیدا ہوا تو سانس لینا ضروری ہے, ویسا نماز پڑھنا بھی ضروری ہے, قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے. اسلامی تعلیمات کے معنی یہ ہے کہ آپ کی, ابھی جیسا کہا تھا کہ آپ سے آپ کے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچے, آپ کا جو پڑوسیوں کا حق, پڑوسیوں کا حق آپ دے, امت کا جو ہے امت کا حق دے. جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح,
جسم کے کوئی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی طرح مسلمانوں کو دی. یہ مثال ایسی ہے کہ اگر امریکہ میں کوئی مسلمان کو تکلیف ہوتا ہے تو حیدرآباد میں بیٹھا ہوا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرے. کینیڈا میں کوئی مسلمان کو تکلیف ہوتی تو امریکہ کا مسلمان محسوس کرے. آج دلی میں اگر وہ خاتون کے ساتھ ہوا تو ہم یہ محسوس کریں کہ میری ماں اور میری بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. یہ تعلیمات اسلامی، اس کو عام کرنا ہے، اس کے اوپر فورس کرنا ہے، اس کے اوپر نوجوانوں کو، نوجوان بچوں کو بتانا ہے. ورنہ آپ ذمہ دار کل یاد ہے کہ وہ حدیث میں مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون 4 مرد کو دوزخ میں لے کے جائے گی. آج ہم بڑے بڑے واہ واہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تعمیرات گروپ ہے، ابھی تو مطلب اس میں بات کرنے کی آیا تھا کہ وہ بھائی فلانی بچی کو وہ ہندو سے شادی کر رہی ہے، آپ تحقیق کریے. بھائی ہم تحقیق کیوں کرنا، آپ نہیں کر سکتے؟ بھائی تحقیق ہم کیوں کرنا، بھائی آپ نہیں کر سکتے؟ ہم نے ٹھیکہ دینا، ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری ہے، ہم جماعت چلاتے ہیں، جو کرنا ہے برابر نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. بھائی فلانا وقت وہاں پر ہوگا، آپ فوراً کریے. ارے بھائی ہم کریں، آپ آئیے، آپ بولیے ہم ساتھ، آپ آئیے، ہم دونوں ساتھ کام کرتے ہیں. یہ بات ہوتی ہے. ایک عورت، حدیث شریف کا مفہوم ہے، 4 لوگوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی. 4 لوگوں. سب سے پہلے بابا کو دوزخ میں لے کہیں گے کہ میں بے راولی کے شکار تھی، میں غلط کام کری تھی، میرا باپ نہیں روکا، اس نے مجھے اسلام کی تعلیمات نہیں دی، اس نے مجھے قرآن کے خرید نہیں لایا، اس نے رسول کی سیرت کے خرید نہیں لایا، اس نے کبھی ماں عائشہ کے واقعہ میرے سامنے نہیں رکھے، اس نے کبھی بی بی فاطمہ کے واقعہ میرے سامنے رکھے، انہیں کبھی بی بی حفصہ کے واقعہ ہمارے سامنے نہیں رکھے، انہوں نے رابعہ بصیر کا کبھی کوئی قصہ ہمارے سامنے نہیں سنایا. یہ بات ہوگی، ایک خات لڑکی پڑے گی، اس بے ساتھ اس کو بھی دوزخ میں ڈالو. پھر بولے گی بھائی کو، بولے یہ میرا بھائی تھا، چھوٹا ہو کے بڑا، اس نے یہ تو اپنے معاملات پہ عمل کرتے رہا، لیکن کبھی بہن کو سیدھے راستے پہ نہیں چلایا، کبھی صرف بہن کو اس کی ابھی کوئی دینی تعلیم نہیں دی، کبھی بہن کو سیدھا راستہ دیا، اس کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پھر کہیں گے یہ میرا شوہر ہے. یاد رکھیے بہت بڑی ذمہ داری ہے شوہر کی. ایک ہونا کہیے کہ یہ تھا، میں غیر مسلم سے یہ ہے، اس نے کہا دوسرا میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا، اور اس نے مجھے نہیں کہا، میں رات ٹی وی دیکھتی رہتی تھی، کبھی میرے شوہر نے مجھے نہیں روکا، زندہ میں سر پہ چیٹنگ کرتی تھی، کبھی میرے شوہر نے نماز کے لیے نہیں کہا مجھے، کبھی میرے روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا، اس کو بھی تو ذمہ دار ہو. یہی معاملہ نہیں رکھے گا، اس کے اندر یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے پیدا کری تھی 9 مہینے، اس کو میں نے پیٹ میں رکھا تھا، اس کو اپنے جسم سے دودھ پلایا تھا، اس نے مجھے سیدھا راستہ نہیں بتایا، یہ خود تو عمل کرتے رہا، اس کو بھی تو ذمہ دار ہو. یاد رکھو کہ ایک خاتون 4 مرد صاحب کو دوزخ میں لے کے جائے گی. یہ میری آپ کی بات نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری کی مشہور معروف حدیث ہے. اب ہم بول رہے ہیں کہ بھائی غیر مسلمان سے شادی کر لے رہے ہیں، جا کے کورٹ میں جائیے آپ لوگ، بھائی گھر والے کیا کر رہے ہیں، کام مسئلہ ہے، جڑ کا اس کو ڈھونڈ کے نکالنا پڑے گا. تو حاضرین اکرام، گفتگو لمبی ہوگی، صدر محترم کو بھی سننا ہے. بہرحال دل کے کچھ زخم تھے جو میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھے، کیونکہ میں نے کہا کہ رات تمام بڑی مشکل سے میں آیا، اور میرے ساتھی ایڈوکیٹ مرزا ساجد علی بیگ صاحب کا صبح فون آ گیا 10 بجے کے قریب. انہوں نے کہا کہ عمر صاحب میری طبیعت بہت خراب ہے، اور بالکل بات بھی نہیں کر سک رہے تھے، بہت زیادہ کھانس رہے تھے، شاید وہ وائرل چل رہا ہے، وائرل میں پھنس گئے. تو میں تیاری بھی کر رہا تھا، اور میں نہیں آ سکتا. بولا ٹھیک ہے، تو تھوڑا لیٹ ہو گیا میں آنے میں. لیکن یہی ہے دیکھیے کہ موجودہ حالات میں اب آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ موجودہ حالات کو سمجھے اور اس کو پڑھے، کہ یہ سوچ کے نہ بیٹھے. یہ ٹاپک دینے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیے ہندوستان کی جو آپ تخت، جو آپ کا ہندوستان کا آپ کا جو پائے تخت ہے، وہ اس کا اگر آپ پائے تخت کو ہلا کے دیکھتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی لاشیں آپ کو ملے گی، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی خون وہاں ملے گا، ہماری لاکھوں ماں بہنوں کی عظمتیں وہاں پر ملے گی. آپ اس پائے تخت کے نیچے آپ کو ملے گی. اس وہاں سے آپ کو ایک نیا نعرہ لگانا ہے اور اسلام کو آگے بڑھانا ہے، اسلام کو آگے بڑھانا ہے. تو پھر ضروری ہے کہ ہم کو باہر نکلنا پڑے گا، ہم کو لوگوں تک پہنچنا پڑے گا. اور ہندوستان میں بھی جو حالات ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو کوئی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیڈر ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا دستور ہے تو قرآن مجید ہے، اور یہ مانتے ان دونوں کو ہی ہے. اور جب یہ بات وہ سمجھنے لگ جائیں گے تو ایک ساتھ سول کورٹ کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، دوسرے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے. شکریہ. السلام علیکم. میں آپ سے 1-2 منٹ ہمارے معافی چاہتا ہوں. میں کافی دیر سے آیا. آپ نے ابھی جو بات کہی اپنے اولاد کو اور بچوں کو اسلامی معلومات سے واقف کرانا، آگاہ کرانا ہمارا بنیادی فرض ہے. اس سلسلے میں آپ جو ابھی استقبالیہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے
और रहमतुल्लाह आलमीन के तहरीरी और तहरीर मुकाबले हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए कि इनके बच्चों को स्कूल के जरिए या फिर क्लास भी जो है वहाँ पर मदीना मिशन में करके बच्चों को थोड़ा सा तारीख से वाकिफ हो जाती है और वो लोग जो है इस्लामी से जो है बाहर करते हैं, तहरीरी तकरीरी मुकाबलों में शरीक करना। हमारे बशीर साहब बहुत ज़्यादा जानते हैं, तालीमत को भी जानते हैं, वो तालीमी महकमे तालीमात में थे वो, तो हमारी कौम की दुखती नस्ल पे भी वो हाथ रखते हैं, उनको बड़ी तकलीफ है और कई उनसे गुफ्तगू भी होती रहती है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह इशारा किया। देखिए कि तालीमत की जहाँ तक जलसे वसल्लम की बात आई है तो थोड़ा जिक्र मैं उसका भी कर दूँ, सदर साहब की ज़रूरत है। तो यौम रहमतुल्लाह अलैहि का जो मामला है, खलील हुसैनी साहब ने जो ये जलसा शुरू किया था, ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं था। सदर साहब भी कई वक्त कहते हैं कि उस ज़माने में हैदराबाद में मिलाद के महफिल होते थे, कुछ मिलाद पढ़ लिया जाता था, कुछ खीर पूरियाँ बना ली जाती थी, खा ली जाती थी। यानी खलील हुसैनी साहब को इसको एक नया रूप दिया। मैं हर वक्त कहता हूँ कि लोगों से कहा जाता है कि अब हमारे बच्चों को कई जगह तो भाई सिर्फ नहीं बच्चों को इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, अब आप नहीं रोक सकते, उसके तरीक़ेकार को बदलना पड़ेगा। सिर्फ इस्तेमाल करना तो क्या इस्तेमाल करना आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ उससे आप छुड़ा नहीं सकते। भाई बच्चों को आप जबरदस्ती देना पड़ा, 1.5-2 साल से तो आप भी दे रहे थे, सिर्फ भी दे रहे थे, लैपटॉप भी दे रहे थे। बच्चों को पढ़ना तो सिर्फ पे पढ़ना होता। भाई मुझे हैरानी हुई, सेकंड क्लास बच्चों की क्लास तो ऑनलाइन क्लासेस रखेंगे कई स्कूल वाले, सेकंड क्लास के बच्चे क्या पढ़ेंगे बताइए। मैं खुद भी स्कूल चलाता था, तो सेकंड क्लास के बच्चे क्या रहेंगे। तो आपको इसी तरीके से खलील हुसैनी साहब ने बहुत दूरंदेशी का मुजाहरा किया। उन्होंने क्या किया मालूम है कि उन्होंने लोगों के जहन को चेंज करने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहे। अब फिर कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं और वक्त के हिसाब से वो भी बदल सकती है कि खलील साहब ने इन जलसों को एक पैगाम देने का और कौम और मिल्लत को सीरत के करीब लाने का जरिया बनाया। ये खलील हुसैन साहब का ताकत का बहुत बड़ा खाना है। वो बहुत से लोग बहस होती है, यहाँ भी बात भी वो 12 अप्रैल को रखने की जरूरत है, 13 अप्रैल को कहते हैं, क्या रहता है मालूम है। हमारे पास जहन इतना छोटा हो गया है कि वो भी बता नहीं सकते। इससे भी 12 अप्रैल को कहता है। देखिए एक बात चीज़ अभी चला जाएगा रिवाज। अब आप बोलते हैं हैदराबाद के माहौल में अभी बात निकली तो बोल के मैं अपने अब जो बशीर साहब का गुजर रहा हूँ कि हैदराबाद में एक रिवाज है। मैं परसों बात बोल रहा था कि शादी से पहले रस्म होता है, रस्म के बाद प्रॉमिस का रस्म होता है, फिर साचक होता है, फिर शादी होती है, फिर वलीमा होता है, उसके अंदर 4 या 5 जुमागियाँ भी होती हैं। तो बहुत सारे लोगों को इस पर इतराज़ है, नहीं है, नहीं करना, इस्लाम में कहीं है नहीं इसके, लेकिन ये यहाँ के माहौल का असर है। अब मैं परसों 2-3-4 जो वाक़या मैं बता रहा था खुला के, ये हिंदुस्तान में जो शादी की आप सऊदी अरब चले जाए, सदर मोहतरम वहाँ काफ़ी अच्छा रहा है, वो मेरी बात की गवाही देंगे। सऊदी अरब में जो शादी होती है, लड़का लड़की की शादी होती है, लड़की जब चाहे तलाक ले लेती है, लड़के डरते हैं, जब चाहे तलाक ले लेते हैं, उसको पूरा महर का पैसा मिलता है, सब मिलता है, इतना महर वहाँ करता है, उसको तो बहस मुबास होता है। हैदराबाद में या हिंदुस्तान में जो शादी है 2 खानदानों के बीच में शादी होती है, ये चीज़ आप दिमाग में, लड़का लड़की की होती है, एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ खानदान वाले बैठते हैं, खानदान वाले बैठ के बातचीत करके यहाँ तलाक देना तो कितना मामूली बात नहीं है। ठीक है 3 तलाक बोले तो नहीं की बात आती है। यहाँ 2 खानदान देखिए जो रस्म और रिवाज है हिंदुस्तान के, साचा पंजा ये एक दूसरे को खानदान को जानने में करना है नहीं बनता, मगर यहाँ का जो रिवाज एक दूसरे के खानदान को जानने के लिए कि भाई क्या होगा, क्योंकि जब क्या बात होती है लड़का लड़की बैठ गए तो लड़ लिए तो बोलते 4 बड़ों को बैठा के फैसला करो बंदे। अब ये जो तलाक है जो खुला हो रहा है ये 4 बड़े नहीं बनने की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे को जानते ही नहीं, एक दूसरे से कोई ताल्लुकात ही नहीं है यहाँ पर। इसके ऊपर तो रही बात यौम सनम की, तो इसके साथ खलील हुसैनी साहब ने उस ज़माने में तहरीरी मुकाबला, तकरीरी मुकाबला, और आप सबको खुश भी होना चाहिए। और बड़ी बात ये सबसे पहले खिलाते कलाम पाक के में आ रहा हूँ, खिलाते कलाम के मुकाबले और इसके साथ मजमून नसीह मुकाबले और क्विज़ के मुकाबले सीरत तैयबा पे सबसे पहले क्विज़ तामने मिलत शुरू किया हिंदुस्तान में हैदराबाद। आप उठा के देखिए, तारीख उठा के देख लीजिए, अगर तामीर मिलत से पहले कोई सीरत तैयबा पे क्विज़ किया, कोई जमात, कोई मुल्क, तो आपने बता दीजिए। ये बड़ा तामीर तक खाना है। खुद यौम रहमतुल्लाह का बहादुर मैं तो था नहीं, सदर मुदर फरमाते बहादुर जब कुछ जलसे रखते थे, वहाँ तामीर मिलत का जो यूनिक उन्वान है वो भी खलील हुसैन साहब ने दिया। उसको आम तो क्या है, अगर बहादुर जलते थे यौम साबा का उन्वान तामीर मिलत ने दिया, महफिल सीरत का उन्वान तामीर मिलत ने दिया। उसके साथ होता है ये कि आपको मैं दावत दूंगा कि इंशाअल्लाह ताला हमारे मुईज़ साहब ऐलान करेंगे डेट्स का कि 12 रबीउल से पहले 4 इतवार को शादियाँ महफिल सीरत भी मुनक़िद होगी। मुख्तलिफ उलमा इकराम आएंगे, मुख्तलिफ सीरत के पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। आप उससे इस्तेफादा कीजिए, आप भी करिए, अपने साथियों को लाइए, अपने बच्चों को लाइए। मैं हर वक्त बोलता हूँ, हमारे बुजुर्ग बड़े में उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि होता है, मैं बोलता हूँ भाई लोग नहीं आ रहे क्या करेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ नौजवान बच्चों को देखिए, मसला हमारा में शफीक खान ज़ियाउद्दीन साहब का नहीं है, मसला आपका अपना है। तो अब आप यहाँ आने से पहले मुझसे पूछिए कि कितने किताबें उनको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ा 180 रुपये में कल दिन कल सुबह तो
2 बजे मैं पढ़ लेते बड़ा बहुत सारे पैर से वहीं बोल दिया मैं उस पर प्रॉपर्टी डाला मैं क्या और चीज़ और तरफ चला गया। तो मेरा ये मुकाबले होते हैं, तकरीर मुकाबला होता है। आप उन्वानात वगैरह इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त बंदी देंगे, मेरे पास नहीं है, आपका नहीं क्या उन्वानात उसके होते हैं। हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज तीनों के लिए होते हैं। उस पर अच्छी इनामी रकम भी रहती है और इसमें मजमून नवीसी का होता है। तकरीर मुकाबले के जो उन्वानात है मजमून नवीसी के होते हैं। शाम में 12-14 सेंटर बनते हैं मजमून नवीसी और वहाँ पर लोग जाके लिखते हैं। इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, हिंदी 4 ज़बानों में लिखा जा सकता है। पहले आते थे बच्चे 2-3 हज़ार बच्चे आते थे और वो जाके 300-400 बच्चे आते। तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब अखबार में देते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ और कर देते हैं क्योंकि बच्चों को सहन है नहीं।